اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں بدبخت از قلم عرشی نور، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 10۔ جاذب نرگس کے پاس بیٹھا ہوا باتوں میں مصروف تھا۔ زیان کھیل رہا تھا کہ اچانک وہ سیڑھیوں سے سیدھا نیچے آ گرا۔ جاذب اور نرگس بھاگے اس کے پیچھے۔ جاذب نے جلدی سے اسے گود میں لیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سانس روک لیا۔ نمل بھی کچن سے بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ زیان کو ہسپتال لے کر گئے تو اس کا بازو 2 جگہ سے فریکچر ہو چکا تھا۔ نمل اور جاذب بہت پریشان تھے۔ نمل کا تو رو رو کر برا حال تھا، ایک تو زیان کی چوٹ پر، دوسرا یہ کہ رتابہ کو معلوم ہوا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا، کیا جواب دے گی وہ کہ اس کے ایک بچے کو نہیں سنبھال سکے وہ۔ نرگس نے اسے تسلی دی کہ رتابہ ایسی نہیں ہے، بچہ ان کی دیکھ بھال میں ہے، ہو جاتے ہیں اکثر ایسے حادثے اپنے والدین سے بھی۔ امی، اپنا بچہ ہو تو صرف دل دکھتا ہے، کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہونا پڑتا، اپنی غلطی پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے کہ بچہ اپنا ہے۔ لیکن امی، کسی اور کی اولاد کو ہنسانے والے کا نام ہوتا ہے، لیکن اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو نام بدنام بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ ارے میری جان، کسی اور کی اولاد کیوں کہہ رہی ہو؟ رتابہ میرے لیے بالکل تم جیسی ہے، وہ کیوں سوچے گی ایسا؟ اسے معلوم ہے ہم سب کی جان ہے زیان میں، اور ویسے بھی جنم دینے والے سے زیادہ حق پالنے والے کا ہوتا ہے، اور تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ بچے اسی طرح بڑے ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، گرتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، تم خواہ ہلکان ہو رہی ہو۔ زیان کو پلاسٹر لگوا کر وہ گھر آ رہے تھے، اس کی ننھی پلکوں پر آنسو ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ نمل نے 100 بار اسے چوما۔ جاذب کو اس کا یہ والہانہ پیار دیکھ کر بہت شدت سے اپنے ادھورے پن کا احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ نمل بھی ادھوری عورت بن چکی تھی۔ رتابہ کا دل بہت اداس تھا، کسی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے نمل کو کال ملائی، کال کسی نے نہ اٹھائی۔ بے چینی سے وہ بار بار کال کرتی رہی، پر کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ رابی اس کی بے چینی دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکی۔ بی بی جی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں، آپ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ پتہ نہیں رابی، کیوں میری عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، جیسے کچھ ہوا ہے یا کچھ ہونے والا ہے۔ بی بی جی، اللہ خیر کرے، آپ اچھا سوچیں اور دعا کریں، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے۔ رتابہ نے پھر کال ملائی تو جاذب نے فون اٹھایا۔ رتابہ نے نہ سلام کیا نہ حال پوچھا، فوراً اپنے بچے کا پوچھا، زیان کیسا ہے؟ جاذب کو کافی حیرت ہوئی کہ آج اس نے سب کو چھوڑ کر زیان کا پہلے پوچھا۔ ماں تھی، اپنے بچے کی تڑپ اس تک پہنچ چکی تھی۔ جاذب نے فون نرگس کو دے دیا۔ نرگس نے اسے فی الحال کچھ نہ بتایا، لیکن رتابہ ہر دوسری بات کے جواب میں زیان کا پوچھتی۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی رو پڑی۔ امی، مجھے زیان سے ملنا ہے، بہت یاد آ رہا ہے وہ۔ امی پلیز، آپ اسے 1-2 دن کے لیے یہاں لے آئیں، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی گود میں لینا چاہتی ہوں۔ اس کی ممتا کی تڑپ نرگس سمجھ سکتی تھی۔ کراچی کے حالات کچھ بہتر ہونے دو، میں کچھ دن بعد لے آؤں گی، تم پریشان نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن امی، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے وہ مجھے بلا رہا ہے رو رو کر۔ نرگس نے بڑی مشکل سے اسے بہلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون تو رکھ دیا، پر اداسی اس کی روح سے ایک پل جدا نہ ہوئی۔ بابو گلی گلی کوچا کوچا اسے ڈھونڈنے لگا۔ اسے کراچی میں ہی زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھ کر وہ بہت بے قرار ہو گیا تھا۔ اپنے آپ کو اس کے مل کر دوبارہ کھو جانے پر وہ لعنت ملامت کرتا رہا۔ آئے دن وہ کسی نہ کسی بازار میں صبح سے شام تک گھومتا رہتا کہ اسے وہ دوبارہ مل جائے۔ اب کی بار تو اپنی جان دے کر بھی وہ اسے حاصل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ایسے میں اس کی ملاقات بندیا سے ہو گئی۔ بندیا نے حقارت سے اسے دیکھ کر نظر انداز کیا۔ اسے بھی اب بندیا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے بختی کا ضرور پوچھا کہ وہ اسے ملی یا نہیں۔ بندیا نے انکار کیا کہ نہیں ملی، اگر ملی بھی تو وہ اس کو سزا پہلے خود دے گی، وہ میری مجرم ہے پہلے، بعد میں کسی اور کی۔ بابو اور بندیا دونوں کا مشن اب ایک ہی تھا، بختی کی تلاش۔ دونوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ دونوں میں سے جسے ملی وہ ایک دوسرے کو خبر کر دیں گے، لیکن یہ وعدہ بندیا نے جھوٹا کیا تھا، کیونکہ سزاوار تو بابو بھی تھا اس کا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بختی کے ملنے پر وہ اسے بھی پل پل لمحہ لمحہ تڑپائے گی، جیسے اس نے بندیا کو تڑپایا تھا۔ مایا اور علی دونوں اسلام آباد میں تھے، عزت یہاں اکیلا تھا۔
حالات کراچی کے کچھ بہتر ہوئے تھے لیکن مکمل نارمل نہیں ہوئے تھے۔ حالات مکمل نارمل ہونے تک عزت نے ان دونوں کو کراچی نہ آنے دیا اور سب کچھ خود ہینڈل کرنے لگا۔ سردیوں کا موسم تھا، لائٹ بہت زیادہ جانے لگ گئی تھی۔ رابی اپنی فیملی کے ساتھ کسی کے گھر شادی میں تھی۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کافی اندھیرا تھا گھر میں۔ چوکیدار بھی نہیں تھا کہ وہ جنریٹر آن کروا لیتی۔ اس نے عزت کے آفس فون کیا، مصروفیت کی وجہ سے وہ بات نہ کر سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رتابہ کا ڈر اور خوف بھی بڑھنے لگا۔ اندھیرے سے گھبرا کر وہ باہر لان کی طرف آنے لگی تو گلدان سے ٹکرائی۔ گلدان فرش پر گر کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ احتیاط سے پیچھے ہوئی تو لائٹ بھی آ گئی۔ پورا گھر لائٹ آنے سے روشن ہو گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے گلدان کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ عزت گھر واپس آ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رتابہ گھر میں اکیلی رات کو ڈرتی ہے اور آج تو رابی کی پوری فیملی بھی نہیں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے گاڑی ڈرائیور کے حوالے کی اور خود پیدل گھر آنے لگا۔ گیٹ کا لاک کھول کر وہ اندر آیا اور آرام سے ہال میں داخل ہوا۔ رتابہ کو معلوم تھا کہ عزت نے گاڑی میں آنا ہے، لیکن گاڑی تو نہیں آئی تھی۔ یہ کون تھا پھر جو لاک کھول کر دھڑلے سے اندر آ گیا تھا؟ عزت کے اندر آتے ہی رتابہ صوفے کے پیچھے جا چھپی۔ عزت نے اندر آ کر رتابہ کو آواز لگائی، رتابہ۔ اس نے عزت کی آواز سن کر صوفے کی اوٹ سے جھانکا۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آیا۔ سردی میں بھی وہ پسینے سے شرابور تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خوف سے رکے ہوئے آنسو مزید روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنا ڈری ہوئی کیوں ہو؟ عزت نے اس کے برف کی طرح ٹھنڈے ہاتھ ہاتھوں میں لیے۔ آپ گاڑی نہیں، میرے بغیر گاڑی کے خاموشی سے آنے پر ڈری ہو؟ اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے کے پیچھے سے آگے لایا۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو یار؟ اپنا گھر ہے تمہارا، اور تمہارا یہ ڈرنا سہم جانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ ابھی عزت بات کر ہی رہا تھا کہ وہ درد سے آہ کرتی فرش پر جا بیٹھی۔ گلدان کی ایک آدھی کرچی رہ گئی تھی جو رتابہ کے پیر میں جا لگی۔ عزت نے اسے دیکھا۔ اوہ، یہ کیسے لگا تمہیں؟ لائٹ نہیں تھی، اندھیرے میں گلدان سے ٹکرا گئی تھی، اسی کا کانچ لگا ہے۔ اف! عزت نے اس کے پیر سے کانچ کا ٹکڑا کھینچا تو کچھ حصہ پاؤں کے اندر ہی ٹوٹ کر رہ گیا۔ خون بھی بہہ رہا تھا۔ عزت کو اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ عزت نے گھر میں کھڑی گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے ہسپتال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر کو اس کے پاؤں کو کٹ لگا کر کانچ نکالنا تھا۔ ویسے تو بڑے بڑے درد، بڑے بڑے زخم وہ سہ لیتی تھی، لیکن آج عزت کی موجودگی اور اس کی ذرا سی توجہ پا کر اس میں نہ جانے درد نہ سہنے کی نزاکت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی۔ کانچ کی چبھن بھی بہت تھی۔ نرس نے اس کی نا سے تنگ آ کر عزت سے کہا، سر آپ ان کے پیچھے بیٹھے اور ان کو پکڑیں، ایسے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ زیادہ ہلی جلی تو کٹ مزید گہرا لگ جائے گا۔ وہ عزت کا ہاتھ پکڑ کر بولی، نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، پلیز۔ عزت نے اسے انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے پیچھے بیٹھ کر اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا۔ رتابہ کی پشت عزت کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے سن کرنے کے انجیکشن لگائے تو تکلیف سے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کی تکلیف، اس کا رونا عزت سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ باڈی بلڈر تھا وہ، اس نے بڑی مضبوطی سے اسے قابو کیا ہوا تھا۔ رتابہ اس کی گرفت میں ذرا سی بھی نہ ہل سکی۔ اسے 3 ٹانکے بھی لگانے پڑے۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ عزت، بہت درد ہو رہا ہے مجھے، پلیز ان کو روکو۔ عزت نے ٹانکے لگاتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا کہ وہ نہ دیکھے، کیونکہ وہ اپنا پاؤں دیکھ دیکھ کر مزید رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ٹانکے لگا کر اینڈ میں اسے نیند کا انجیکشن دے دیا۔ وہ کچھ دیر میں نیند میں جھولتی ہوئی عزت کو دیکھ کر بولی، بہت بہت ظالم ہو تم۔ پھر اس پر نیند کا نشہ طاری ہونے لگا تو اس کی سیاہ آنکھیں درد اور آنسوں سے دہک رہی تھی۔ عزت کو ایسے لگا جیسے اس کے 2 نین نہیں، جام کے پیالے تھے جو اپنا نشہ عزت کی رگ رگ میں اتار رہے تھے۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اس کے لبوں پر پھر وہی جملہ تھا، بہت ظالم ہو تم۔ عزت کے چہرے سے اس کا چہرہ بہت قریب تھا۔ عزت نے بہت نرمی سے اس کے چہرے پر بکھری لٹیں ہٹائی، پھر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا جن سے نیند میں سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ عزت کی بے چینی بڑھنے لگی۔
اس کا دل چاہا وہ چوم لے اس کے معصوم سے چہرے کو اور ایک ایک نقش کو، لیکن اسے معلوم تھا اگر اس نے ایسا کیا تو وہ پھر خود کو روک نہیں پائے گا، اور رتابہ کی مدہوشی کا وہ اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس پر عزت کو اس وقت ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا، لیکن اس کے تمام جذبات پر جلد ہی اس کی انا حاوی ہو جاتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ گھر آیا تو آگے رابی لوگ بھی آ چکے تھے۔ رتابہ نیند میں تھی۔ عزت اسے اٹھا کر کمرے میں لایا۔ رابی پریشان تھی کہ اچانک کیا ہو گیا، رتابہ کو چوٹ کیسے لگی۔ عزت نے اسے بیڈ پر لٹایا تو عزت کی شرٹ نیند میں بھی اس نے بچوں کی طرح اپنی مٹھی میں پکڑی ہوئی تھی۔ عزت نے آرام سے شرٹ چھڑائی اور باہر آ کر رابی سے کھانے کا کہا تو اس نے جلدی سے کھانا لگایا۔ صاحب جی کیا ہوا، بی بی جی کو چوٹ کیسے لگی؟ گلدان ٹوٹا تھا، اس کا کانچ پاؤں میں لگا۔ ٹانکے لگے ہیں 3۔ اوہ اچھا، صاحب جی ان کا کھانا کمرے میں لے جاؤں؟ نہیں، وہ سو رہی ہے، صبح دے دینا ناشتہ جلدی۔ عزت کھانا کھا کر اپنے روم میں جاتے جاتے رکا اور رتابہ کے کمرے میں واپس آیا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو رتابہ کی طرف اسے مسلسل کھینچ رہی تھی۔ وہ خود کو روکنے کے باوجود نہ روک پایا اور اس کے پاس ہی لیٹا تو تھکاوٹ سے جلد سو گیا۔ رابی مسلسل رتابہ کا خیال رکھے ہوئے تھی، لیکن وہ اسے سہارا دے کر نیچے نہیں لا سکتی تھی کیونکہ رابی امید سے تھی اور 5 سال بعد اسے ماں بننے کی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ 2 بیٹے اس کے پہلے سے تھے، ایک اس نے اپنی نند کو دے دیا تھا اور ایک 7 سال کا بیٹا اس کے پاس ہی تھا۔ عزت پھر 2-3 دن اس سے غافل رہا کیونکہ اسے دیکھتے ہی عزت کو اب غصہ نہیں آتا تھا۔ اس کا دل رتابہ کی طرف اس کے قدموں سے پہلے دوڑا چلا آتا تھا، لیکن وہ دل کی بات انسنی کر کے دماغ سے کام لیتا تھا اور اس کے دماغ میں اس کی انا سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ 2-3 دن وہ اس کے سامنے ہی نہیں آیا، لیکن آج اس کے ٹانکے چیک کروانے تھے۔ عزت آفس سے جلدی گھر آیا اور آتے ساتھ رابی سے کہا، رتابہ سے کہو ہاسپٹل جانا ہے اور مجھے 1 کپ چائے بنا دو۔ جی صاحب جی۔ رابی چائے چولہے پر چڑھا کر رتابہ کے کمرے میں گئی۔ بی بی جی صاحب کہہ رہے ہیں ہاسپٹل جانا ہے۔ رتابہ کو پہلے دن والا درد یاد آیا۔ نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، صاحب جی کو کہہ دو۔ بی بی جی وہ مجھے ڈانٹیں گے، تم کہہ دو نا بس میں ٹھیک ہوں۔ رابی نے عزت کو چائے دی۔ ہو گئی رتابہ ریڈی؟ نہیں صاحب جی، وہ کہہ رہی ہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ چائے کا کپ لیے اس کے کمرے میں آیا۔ وہ اپنے گیلے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ ہاسپٹل کیوں نہیں جا رہی تم؟ میرا پاؤں ٹھیک ہے اب۔ یار ٹانکے لگے ہیں، تمہیں چیک کروانے ہیں، کھلوانے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے اسی طرح بیٹھی رہو گی تم اور میں تمہیں گود میں اٹھائے ادھر سے ادھر لیے پھرتا رہوں گا؟ میرا اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ آپ اپنا کام کریں، مجھے رہنے دے ایسے ہی۔ یار عجیب لڑکی ہو تم، پاؤں خراب ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ عزت نے اسے ڈرایا، ایسا نہ ہو تمہارا پورا پاؤں کاٹنا پڑ جائے۔ جی نہیں، ایسے نہیں ہوتا، کانچ ہی تو تھا۔ تم نے بحث کرنی ہے یا چلنا ہے میرے ساتھ؟ اس نے منہ بسورتے ہوئے اپنے لمبے بالوں کا جوڑا بنایا، پھر بیڈ کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ عزت کو چائے اچھی نہ لگی تو اس نے 2 سپ لے کر کپ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ عزت اسے اٹھانے آگے آیا۔ رکے میں چادر اوڑھ لوں۔ کہاں رکھی ہے چادر؟ میں دے دیتا ہوں۔ وہ کبھی بھی چادر کے بغیر باہر نہیں جاتی تھی، حالانکہ عزت کی طرف سے اس پر کوئی سختی نہیں تھی پردے کو لے کر۔ عزت نے اسے چادر الماری سے نکال کر ہاتھ میں دی۔ اس نے چادر اوڑھ لی۔ عزت نے اسے گود میں اٹھایا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اپنا آپ چھپانے کی کوشش میں رتابہ کو سنانے لگا، یار کیا مصیبت میرے پلے پڑی ہو تم، کبھی کیا کر بیٹھتی ہو اور کبھی کیا، پریشانی میرے لیے بن جاتی ہے ساری۔ وہ اس کے چہرے سے بہت قریب تھی۔ تو نہ لے کر جائیں، کہا تو ہے ٹھیک ہو جاؤں گی میں۔ ہاں تمہارے کہنے سے تو سبھی ٹھیک ہو جاتا ہے نا۔ وہ اپنے دل کو رتابہ کے لیے موسم کی طرح بدلتے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی کیفیت خود پر بھی ظاہر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ ہاسپٹل جا کر معلوم ہوا میڈم جی نے پاؤں پر زور دے کر ایک ٹانکا خراب کر لیا ہے اور 2 دن سے ایک ہی بینڈیج ہوئی پڑی تھی، وہ بھی اس کے نہانے سے گیلی تھی، جس کی وجہ سے زخم بھی خراب ہو گیا تھا۔ مزید کچھ دن لگیں گے زخم ٹھیک ہونے میں۔ آج پھر وہ خوب روئی درد ہونے پر۔ عزت نے اسے اچھا خاصا جھاڑا،
جس سے اس کے درد میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ جاتے ہوئے اسے اٹھا کر بولا، تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں سکون سے رہوں۔ میری توجہ حاصل کرنے کا بہت ہی برا طریقہ ہے تمہارا۔ مجھے آپ کی توجہ یا آپ کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھوندے طریقے اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر میں اس سب کو کیا کہوں؟ میری بدبختی۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر بولا، یعنی مجھ سے شادی کر کے تمہارے بخت پھوٹ گئے ہیں؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ مطلب تو یہی تھا تمہارا۔ رتابہ نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ باقی کا سفر دونوں نے خاموشی سے کاٹا۔ عزت گھر آ کر جب اسے بیڈ پر لٹانے لگا تو عزت کے چہرے کے بدلتے تاثرات اس نے بھی محسوس کیے۔ تھوڑا گھبرا گئی وہ۔ عزت نے کمرے کے پردے لگائے، پھر ایک دم اس کے پاس گرتے ہوئے لیٹا۔ وہ اچھل کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عزت کو اس کے گھبرانے پر ہنسی آ گئی۔ وہ اس کے بہت قریب ہوا۔ اب وہ پیچھے ہٹتی تو سیدھا بیڈ سے نیچے گرتی۔ میں نے کیا کرنا ہے پیار کے علاوہ؟ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ مطلب صاف ہے رتابہ جی کہ آج تم پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہے۔ اس نے لفظ بہت کو اچھا خاصا کھینچ کر بولا۔ رتابہ تو اس کی بات سن کر بے ہوش ہونے کو تھی۔ لیکن کیوں؟ اس نے جلدی سے بیڈ سے اترنا چاہا۔ عزت نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ عزت کے اس انداز پر اچھی خاصی گھبرا گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑتا دیکھ کر عزت مسکرا کر بولا، کیا تم ہی مجھے پریشان یا حیران کر سکتی ہو؟ میں نہیں کر سکتا کیا؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے عزت کو دیکھنے لگی۔ یار تم سچ سمجھ گئی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کون سا مذاق؟ رتابہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہی کہ مجھے پیار آ سکتا ہے، وہ بھی تم پر۔ عزت صاحب، میری حیثیت اور اوقات کے مطابق آپ کو مجھ پر صرف غصہ یا ترس ہی آ سکتا ہے۔ پیار آنے کی خوش فہمی میں نہیں پال سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، پالنا بھی مت ایسی خوش فہمی، کیونکہ خوش فہمی ہمیشہ غلط فہمی میں بدل جاتی ہے۔ اور میں نے پھر کبھی ایسا مذاق کیا تو اس طرح سچ سمجھ کر گھبرا مت جانا۔ اپنی اتنی تذلیل پر وہ خاموش ہی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ اگر بولی تو جواب میں عزت کا ہاتھ اٹھے گا۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں، کمرے سے چلا گیا۔ پاؤں رتابہ کا ٹھیک ہو چکا تھا۔ رابی رتابہ سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ رابی کو شاعری بہت پسند تھی، پر وہ پڑھ نہیں سکتی تھی۔ بی بی جی، آپ کو شاعری پسند ہے؟ ہاں بہت۔ آپ لکھتی ہیں ڈائری میں؟ نہیں، لکھتی تو نہیں ہوں۔ نمل کی ڈائری سے کچھ پڑھ لیتی تھی تو یاد رہ جاتی ہیں کچھ، اور کچھ بھول جاتی ہیں۔ بی بی جی، اگر کوئی غزل یاد ہے تو مجھے سنائیں گی آپ کچھ؟ رتابہ مسکرائی۔ تمہیں بھی پسند ہے شاعری؟ جی بی بی جی، رات کو روز ریڈیو پر شاعری والا پروگرام سن کر سوتی ہوں۔ آپ بھی سنا دینا کچھ، آپ کی تو آواز بھی بہت پیاری ہے۔ رتابہ سوچنے لگی کہ کون سی غزل ہو۔ عزت اٹھ چکا تھا، ناشتے کے لیے نیچے آنے لگا تو رتابہ کی آواز سن کر رک گیا۔ تڑپ اٹھوں بھی تو ظالم تیری دہائی نہ دوں، میں زخم زخم ہوں پھر بھی تجھے دکھائی نہ دوں۔ اس کی آواز میں صدیوں کی تھکاوٹ اور درد تھا۔ وہ اپنی دھن میں مگن رابی کو پوری غزل سنانے لگی۔ تڑپ اٹھوں بھی تو ظالم تیری دہائی نہ دوں، میں زخم زخم ہوں پھر بھی تجھے دکھائی نہ دوں۔ تیرے بدن میں دھڑکنے لگی ہوں دل کی طرح، یہ اور بات ہے کہ اب بھی تجھے سنائی نہ دوں۔ خود اپنے آپ کو پرکھا تو یہ ندامت ہے کہ اب کبھی اسے الزام نارسائی نہ دوں۔ میری بقا ہی میری خواہش گناہ میں ہے، میں زندگی کو کبھی زہر پارسائی نہ دوں۔ جو ٹھن گئی ہے تو یاری پہ حرف کیوں آئے، حریف جان کو کبھی تانے آشنائی نہ دوں۔ مجھے بھی ڈھونڈ کبھی محو آئینہ داری، میں تیرا عکس ہوں لیکن تجھے دکھائی نہ دوں۔ یہ حوصلہ بھی بڑی بات ہے شکست کے بعد، کہ دوسروں کو تو الزام میں نارسائی نہ دوں۔ فراز دولت دل ہے متاع محرومی، میں جام جم کے عوض کاسا گدائی نہ دوں۔ رابی کھو گئی اس کے اتنے خوبصورت انداز بیان پر۔ عزت وہیں کھڑا مبہوت سا ہو کر اس کا درد شاعری میں محسوس کرنے لگا۔ رابی اش اش کر اٹھی۔ بی بی، ایک بار اور سنا دے۔
نہیں چلو اٹھو ناشتہ لگاؤ، دیر ہو رہی ہے، صاحب کو میں اٹھانے جاتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں کے پاس آئی تو عزت سامنے ہی کھڑا تھا۔ آپ اٹھ گئے؟ آئیں ناشتہ کر لیں۔ وہ نیچے آیا۔ ناشتے سے آفس آنے تک اس کے کانوں میں رتابہ کی آواز گونجتی رہی۔ تڑپ اٹھوں بھی تو ظالم تیری دہائی نہ دوں، میں زخم زخم ہوں پھر بھی تجھے دکھائی نہ دوں، تیرے بدن میں دھڑکنے لگی ہوں دل کی طرح، یہ اور بات ہے کہ اب بھی تجھے سنائی نہ دوں۔ کیا اسے علم ہوتا جا رہا ہے کہ میں اس کی طرف مائل ہونے لگا ہوں؟ کیا وہ میرے بدلتے احساسات سمجھنے لگی ہے؟ اس کی غزل کا ایک ایک لفظ اس کی زندگی کی سچائی پر مبنی لگ رہا تھا عزت کو۔ میری بقا ہی میری خواہش گناہ میں ہے، میں زندگی کو کبھی زہر پارسائی نہ دوں۔ اس کی غزل کے ایک ایک لفظ میں سموئی درد کی ٹیس عزت کو محسوس ہونے لگی۔ مایا اور علی کراچی پہنچ گئے تھے۔ عزت کو انفارم کر کے وہ دونوں سیدھا گھر آئے۔ رتابہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ پھولوں کے گھیرے میں اس کا چمکتا ہوا سلونا سا چہرہ علی کی نظروں میں تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ سارا کام کر چکی تھی۔ اپنا کمرہ پھر سے اوپر شفٹ کیا تھا اس نے، کیونکہ پاؤں کی چوٹ لگنے کے بعد کچھ دن وہ نیچے والے کمرے میں تھی۔ عزت اور اس کا کمرہ فرسٹ فلور پر ساتھ ساتھ تھا۔ علی اور مایا کا گراؤنڈ فلور پر تھا۔ وہ آتے ہی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کو اٹھے تو کھانا میز پر لگا ہوا ملا۔ علی کو اچھی خاصی بھوک لگی ہوئی تھی۔ یار کیا کمال کا کھانا بناتی ہے یہ لڑکی، کیا لذت ہے اس کے ہاتھ میں۔ جی چاہ رہا ہے کہ مایا نے اسے آنکھیں نکالی۔ یہ جی چاہ رہا ہے تمہارا کہ ہاتھ چوم لو اس کے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یار میرے منہ سے تو نہیں نکلا، تم ہی نے کہا ہے۔ ہاں تو منہ سے نکالنا تو یہی چاہ رہے تھے نا تم؟ اچھا بابا لڑ کیوں رہی ہو؟ سوری۔ اٹس اوکے، بٹ نیکسٹ ٹائم خیال رکھنا، اور تعریفیں کر کر کے سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مایا کھانا کھا کر اٹھ گئی۔ علی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ رابی میز سے برتن اٹھانے لگی۔ علی رتابہ کے پیچھے کچن میں آیا۔ ہیلو رتابہ۔ اس نے پلٹ کر علی کو دیکھا جو کافی قریب کھڑا تھا اس سے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ چائے بنا دیں گی؟ 1 کپ مزیدار سی اپنے ہاتھوں کی۔ جی چائے بنا دوں گی، لیکن پلیز بات ذرا دور رہ کر کیا کریں، اتنا قریب آنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ رتابہ کا انداز غصیلا تھا۔ علی نے کندھے اچکائے۔ اوکے جی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ رابی اندر آئی تو وہ باہر لان میں چلا گیا۔ عزت بھی آ گیا۔ رتابہ نے سب کے لیے چائے بنائی اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ رات گئے وہ تینوں آپس میں بیٹھے بزنس کی باتیں کرتے رہے۔ عزت اپنے کمرے میں گیا تو رتابہ سے 1 کپ کافی کا کہا۔ وہ کافی بنا کر عزت کے کمرے میں گئی تو وہ سو چکا تھا۔ وہ کافی لے کر اپنے روم میں گئی تو علی اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ عزت کے ساتھ والے کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ مایا باہر آئی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ سوئے نہیں ابھی تک؟ نہیں یار، ماما سے بات کر رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ لڑکی سرونٹ کوارٹر میں نہیں رہتی کیا؟ کون سی لڑکی؟ رتابہ کا پوچھ رہا ہوں یار۔ او اچھا، نہیں، عزت کی دور پرے کی جان پہچان والی ہے، نہ ماں باپ ہے نہ گھر بار نہ کوئی اور۔ عزت نے ترس کھا کر اسے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ عزت کے ساتھ اکیلی ہی رہتی ہے؟ ہاں، لیکن تم کیوں اتنے تجسس سے پوچھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھا یار، تم تو شک نہ کیا کرو مجھ پر۔ وہ بھائی کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن ذرا دھیان سے رہنا، اور اس رتابہ میڈم سے بھی دور، تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے یہ۔ نمل زیان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نرگس گھر میں نہیں تھی۔ باہر گیٹ بجنے پر وہ آئی تو شاہ جی تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو بہنا؟ میں ٹھیک، آئیں اندر آئیں۔ نمل نے اسے اندر بلایا۔ ماں جی کہاں ہیں؟ وہ بازار گئی ہیں۔ او اچھا، معذرت چاہتا ہوں، میں ان کی غیر موجودگی میں آیا۔ نہیں، اس میں معذرت کی کیا بات ہے؟ آپ بیٹھیں، تھوڑی دیر میں امی آ جائیں گی اور جاذب بھی آتا ہی ہوگا۔ شاہ جی نے باتوں باتوں میں نمل سے پوچھا، عزت کی شادی اس کی پسند سے ہوئی تھی کیا؟ نمل خاموش ہو گئی۔ خیریت، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تم بتاؤ تو صحیح۔
نہیں، امی کی پسند تھی وہ۔ اوہ اچھا، لیکن آپ نے پہلے تو کبھی نہیں پوچھا ایسا، اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جاذب کو آنے دو، پھر بات کرتے ہیں۔ کیوں، مجھ پر یقین نہیں آپ کو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر بتائیں، آپ کی ملاقات ہوئی تھی کیا ان سے؟ ہاں، کچھ دن پہلے مجھے بڑی ہی بری حالت میں عزت کی بیوی ملی تھی۔ نمل کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ کیا مطلب، کیسی بری حالت میں؟ یار، کراچی کے حالات تو سن رکھے ہوں گے نا کہ خراب ہیں۔ میں بازار کے پاس سے گزر رہا تھا، حالات کافی خراب تھے اس دن بھی۔ ہر طرف ٹریفک اور لوگوں کی بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ وہ کسی سے شاید خود کو بچاتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ اچانک سامنے سے آتی میری گاڑی سے ٹکرائی۔ مٹی سے بھرے ہوئے اس کے کپڑے تھے، جیسے کسی نے پکڑ کر اسے گھسیٹا ہو۔ نمل کا تجسس غصے میں بدل گیا۔ میں نے بہت منت سماجت کر کے اسے گاڑی میں بٹھایا تو وہ بہت زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ نمل زیان کو گود سے اتار کر بولی، کون تھا اس کے پیچھے؟ مجھے نہیں معلوم، میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ بس روتی رہی اور صرف گھر کا ایڈریس بتایا۔ پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ عزت کی بیوی ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا پہلے، لیکن اسے ڈراپ کر کے جب میں جانے لگا تو ان کے گھر سے آوازیں سن کر رک گیا۔ بہت سختی سے اس سے سوال پوچھے جا رہے تھے کہ وہ کہاں تھی اور کس کے ساتھ آئی ہے۔ میں نے باہر بلوایا گھر کے مالک کو کہ انہیں تسلی دوں، تو باہر آنے والا عزت تھا۔ نمل فوراً بولی، مار پیٹ کی آواز تو نہیں آئی تھی آپ کو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیوں، عزت مارتا ہے کیا اپنی بیوی کو؟ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ یار، وہاں ایک لڑکی تھی، مجھے لگ رہا تھا اسے دیکھ کر کہ وہ بھی عزت کی بیوی ہے۔ نہیں، وہ بیوی نہیں، عزت کے باس کی بیٹی ہے۔ تو کیا وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ رہتی ہے؟ جی۔ لیکن یہ کیا تک بنتی ہے کہ ایک جوان جہان لڑکی ایک ینگ کپل کے ساتھ رہے؟ کیسے ہیں اس کے والدین؟ ان کو احساس نہیں اس بات کا؟ نمل طنز بھرے لہجے میں بولی، غیرت کا احساس ہر ایک میں کہاں۔ لیکن یار، مجھے اس لڑکی پر بڑا ترس آیا، نہ جانے کیوں مجھے وہ زمانے کے ہاتھوں ستائی ہوئی لگی۔ نمل نے سر جھکا لیا۔ کیا کہتی؟ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ جاذب بھی آ گیا۔ نمل کافی پریشان ہو گئی ساری بات سن کر۔ شاہ جی کے جاتے ہی اس نے رتابہ کو فون لگایا اور ساری بات پوچھی۔ رتابہ کافی حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ نمل نے اسے سمجھایا، دیکھو رتابہ، جب تم وقتی تھی نا، وہ دور گزر گیا۔ نہ اب یہاں دیوی آنٹی ہے نہ کوئی اور۔ شادی شدہ ہو تم، عزت تمہارا شوہر ہے، اسے اپنی بیوی ہونے کا احساس دلاؤ، اس کے قریب قریب رہو۔ یار، اس طرح تو تم اپنا گھر خراب کر بیٹھو گی۔ گھر بنتا تو خراب ہوتا نا۔ اس کا اور میرا رشتہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس میں بھی تمہاری غلطی ہے۔ اپنی زندگی کی ڈور ہمیشہ تم نے دوسروں کے ہاتھوں میں دی ہے، جب جس کا جی چاہا کھینچ کر تمہیں منہ کے بل گرا دیا۔ رتابہ خاموش رہی۔ یار، کچھ تو بولنا سیکھو اپنے حق میں، اور اپنے تنہا ہونے سے کیوں ڈرتی ہو اتنا؟ یار، میں ہوں تمہارے ساتھ، جاذب ہے، امی ہے، کیا تم ہمیں بھی اپنا نہیں سمجھتی؟ تمہارے اور امی کے آسرے ہی تو جی رہی ہوں۔ تو میری جان، ذرا ڈھنگ سے جینا سیکھو، کیوں خود کو دوسروں کے ہاتھوں استعمال کروا رہی ہو؟ کب سمجھو گی خود کو انسان تم؟ جب تک خود پر ترس کھانا نہیں چھوڑو گی، لوگ تمہیں نہیں جینے دیں گے۔ اور ڈرو مت عزت سے یا مایا سے، جب بھی وہ غلط کریں انہیں جواب دو ان کی غلطی کا۔ ایسے ڈرپوک رہو گی تو لوگ تمہیں ڈرا ڈرا کر ہی ماریں گے۔ رتابہ آہستہ سے بولی، کوشش کروں گی۔ نمل نے سختی سے کہا، نہیں، کوشش نہیں کرو گی تم، عمل کرو گی، ورنہ میں آ جاؤں گی پھر تمہارا مقابلہ کرنے۔ رتابہ ہنسی، نہیں یار، تم مت آنا، بہت خطرناک ہو تم تو۔ میری جان، میں خطرناک ہوں، اسی لیے لوگ مجھ سے نہ غلط بات کر سکتے ہیں نہ کوئی غلط حرکت۔ منہ آنے والوں کا منہ توڑنا نہیں سیکھو گی تو کوئی چبا جائے گا اور کوئی تھوک جائے گا۔ رابی کا بچہ ہونے والا تھا، وہ پنجاب چلی گئی۔ سردی بھی اس بار کراچی کے پچھلے 10 سالہ ریکارڈ توڑ رہی تھی، اوپر سے بارش کا بھی امکان تھا۔ نئی کمپنی کا افتتاح ہو چکا تھا۔ آج کافی دیر ہو گئی تھی۔ علی اور مایا آفس میں تھے، عزت اپنی فرم میں تھا۔
رات کا وقت تھا، رتابہ کا دل گھبرا رہا تھا کافی۔ اس نے عزت کو بار بار کال کی کہ وہ جلد گھر آ جائے، لیکن عزت ایک کال بھی اٹینڈ نہ کر سکا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، بادلوں نے چاروں طرف خوب اندھیرا کر رکھا تھا۔ عزت اپنے آفس میں اندر آیا تو رتابہ کی 20 بار کالز آئی ہوئی دیکھی۔ پھر کال بیک کی۔ کیا ہوا، خیریت ہے، اتنی کالز؟ عزت، آپ جلدی آ جائیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ سوری، میں جلدی نہیں آ سکتا، تم ایک کام کرو، میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، تم یہیں آ جاؤ، پھر گھر ساتھ چلے جائیں گے۔ رتابہ نے شکر ادا کیا اور جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا۔ بلیک نیٹ کی فراک پہنی ہوئی تھی اس نے۔ ڈرائیور کے آتے ہی شال اوڑے وہ عزت کے آفس پہنچی۔ سردی تھی اور اس نے نیٹ کی فراک پہنی ہوئی تھی۔ گریٹ۔ وہاں کچھ ہی کولیگز تھے، سب نے رتابہ کو سلام کیا۔ اس نے اتنا خوبصورت آفس پہلی بار دیکھا تھا۔ سب کو جواب دیتی ڈرائیور کے پیچھے پیچھے وہ عزت کے آفس میں داخل ہوئی۔ عزت نے فائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کالے لباس میں سرمئی شال پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ عزت کے اشارہ کرنے پر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ چائے پینی ہے یا کافی؟ کچھ نہیں۔ اوکے۔ عزت نے کافی کا آرڈر دیا۔ آفس کا سٹاف بار بار عزت کے پاس آتا، کچھ نہ کچھ پوچھ کر جاتا۔ رتابہ کو نیند آ رہی تھی۔ سب کے آنے جانے سے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی۔ عزت اسے ساتھ والے آفس میں لے آیا۔ تم یہاں ریلیکس ہو کر بیٹھو، میں 1-2 گھنٹے میں فری ہو جاؤں گا۔ وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رتابہ بیٹھے بیٹھے صوفے پر ہی سو گئی۔ دوسری طرف علی کی طبیعت خراب تھی، وہ گھر آ گیا تھا۔ مایا آفس میں ہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی۔ عزت نے سب کو چھٹی دے دی اور خود کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ بناتا رہا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، وہ بھی کافی تھک گیا اور گھر جانے لگا۔ رتابہ اسے بھول گئی کہ وہ بھی وہیں تھی۔ گھر جا کر وہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ ہلکی بارش نے اب طوفانی روپ دھار لیا تھا۔ رتابہ کی آنکھ بادلوں کی گرج سے کھلی تو اسے اپنے آس پاس کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ گھوپ قبر کی طرح اندھیرا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے عزت کو پکارنے لگی، عزت عزت، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو جواب دیتا نا۔ عزت، کہاں ہے آپ؟ وہ رو پڑی۔ کیا وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا؟ اتنے گھپ اندھیرے میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اٹھ کر اندھوں کی طرح آس پاس ہاتھ ہلانے لگی۔ عزت، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایسے مجھے یہاں چھوڑ گئے؟ اس طرح تڑپا تڑپا کر مت مارو، ایک ہی بار مار ڈالو۔ وہ مشکل سے دروازے تک آئی، دروازہ لاک تھا۔ وہ مزید ڈر گئی۔ یا اللہ، اب کیا کروں میں؟ عزت عزت، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ کیسی ہے یہ میری تنہائی، یہ میری زندگی؟ سردی بھی بہت لگ رہی تھی اسے، وہ خوف اور سردی سے کپ کپانے لگی۔ بادل پھر گرجے تو اسے ٹیبل کے پیچھے روشنی سی نظر آئی۔ وہ آہستہ سے چل کر کھڑکی کی طرف آئی کہ شاید اسے کوئی نظر آ جائے۔ اس نے کھڑکی کے پردے سرکائے تو نیچے اسے فیکٹری کی طرف کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دروازہ تھا۔ رتابہ نے اسے کھولا تو وہ کھل گیا۔ وہ گیلری میں آئی تو تیز ہوا سے گیلری کا دروازہ اتنے زور سے بند ہوا کہ اس کا سانس ہی رک گیا۔ نیچے اس نے جھانکا، وہاں کار پارکنگ کی جگہ تھی اور وہ بھی بالکل سنسان پڑی ہوئی تھی۔ 2nd فلور پر تھی وہ۔ اس نے پوری کوشش کی کہ ٹیرس کا دروازہ کھلے کیونکہ بارش سے وہ بھیگ رہی تھی، پر ٹیرس کا دروازہ نہ کھلا۔ یہ کیا ستم ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ رو رو کر اللہ کو یاد کر کے ٹیرس کے ایک کونے پر پھولوں کے گلدان کو کھسکا کر اس کی جگہ بیٹھی، پر بارش کی بوندوں سے نہ بچ سکی اور پوری بھیگ گئی۔ آج اسے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہوتے ہوتے سن ہونے لگا۔ اپنی رگوں میں سردی سے جمتے خون کی اذیت سہنا اس کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ شاید آج اس کی دردناک زندگی سے آزادی کا دن تھا۔ وہ دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کی ہڈی ہڈی ٹوٹ رہی ہے اور اس کے انگ انگ کو چیرتی ہوئی اس کے جسم سے روح نکل رہی ہے۔ درد کی شدت وہ زیادہ دیر نہ سہ سکی۔ ادھر عزت مزے سے اس سے بے خبر سو رہا تھا۔ مایا بھی گھر آتے ہی سو گئی۔ عزت کی بارش کی گرج چمک سے اچانک آنکھ کھلی تو اسے رتابہ یاد آئی کہ وہ اکیلے ڈرتی ہے۔ وہ اس کے کمرے کی طرف آیا۔ اسے وہاں نہ پا کر اسے یاد آیا کہ رتابہ کو تو وہ آفس میں ہی چھوڑ آیا ہے۔
اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 2:45 بج رہے تھے۔ اس نے جلدی سے گاڑی نکالی، لیکن انجن ٹھنڈا ہونے سے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے جتن کر کے عزت نے گاڑی سٹارٹ کر لی اور جلدی سے وہ چوکیدار کی طرف گیا۔ وہ اسے لے کر کمپنی پہنچا۔ بھاگتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ اندر نہیں تھی۔ عزت نے آواز لگائی، رتابہ؟ پھر اسے واش روم میں دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ عزت نے پردے ہٹا کر ٹیرس میں جھانکا تو وہ ایک طرف کونے میں ایک گٹھری کی طرح بے جان پڑی ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا لیکن لاک نہیں کھل رہا تھا۔ اس نے دھکا دے کر لاک کو توڑا۔ جب رتابہ کو چھوا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈی اور مردے کی طرح اکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اندر صوفے پر لٹایا اور اس کی دھڑکن چیک کی۔ بہت آہستہ آہستہ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہونٹ اور ہاتھ پاؤں نیلے ہو گئے تھے سردی سے۔ عزت نے اس کے ہاتھ پاؤں جلدی سے مسلے، پر بیکار۔ چوکیدار کو گھر پہنچا کر وہ خود گھر کی طرف آنے لگا۔ طوفانی بارش تھی، روڈ پر ہر جگہ پانی کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی بھی بار بار بند ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ گھر پہنچا، لیکن باہر گیٹ سے کچھ فاصلے پر گاڑی رک گئی۔ وہ گاڑی کو وہیں چھوڑتا رتابہ کو اٹھا کر اندر لانے لگا۔ چوکیدار جاگا ہوا تھا۔ پہلی بیل پر ہی اس نے دروازہ کھولا۔ سردی سے بھیگ کر عزت کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ جسم اس کا بھی سن ہو رہا تھا۔ بارش کی ہر بوند اسے برف کے گولے کی طرح لگ رہی تھی۔ بیل کی آواز سے علی کی بھی آنکھ کھلی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو عزت رتابہ کو گود میں اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا کہ رات کے پچھلے پہر وہ کہاں سے آ رہا تھا رتابہ کو لے کر۔ عزت سیدھا اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ علی خاموشی سے دیکھتا رہا کہ ماجرا کیا ہے۔ عزت نے آتے ہی اندر ہیٹر تیز کیا۔ اتنی شدید سردی میں ہیٹر بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پہلے اپنے کپڑے بدلے، پھر رتابہ کا لباس بھی چینج کیا۔ اس کا پورا جسم بھی نیلا ہونے لگا۔ اسے کمبل میں لپیٹ کر وہ پھر اس کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگا۔ نہ جانے کب سے وہ بارش میں بھیگ رہی تھی ٹیرس میں، کیا گزری ہوگی اس پر۔ عزت کو اپنے آپ پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے بھول گیا تھا اس طرح۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اس نے لندن میں اسود کو فون لگایا اور رتابہ کی کنڈیشن بتائی۔ پہلے تو اس کی بات سن کر اسود نے اسے خوب سنائی۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی۔ یار، گھر میں انسان ایک جانور بھی پالتا ہے نا تو اس کا خیال رکھتا ہے، اور تو ایک جیتی جاگتی لڑکی کو کیوں روز موت کے گھاٹ اتارتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تیرے اندر انسانیت مر چکی ہے بالکل۔ یار، اسے بیوی سمجھ نہ سمجھ، کم از کم انسان تو سمجھ لے۔ یار، تو جھاڑ بعد میں لینا، پہلے بتا کہ کیا کروں میں۔ اس بیچاری کو اتنی اذیت دینے سے بہتر ہے کہ تو اسے آزاد کر دے۔ یار بس بھی کر، اب بول کیسے ٹریٹ کروں میں؟ اسود نے جو کہا وہ اس کے لیے ناممکن تھا، لیکن رتابہ کو اس حال میں چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ اپنی انا، اپنی نفرت، اپنی ضد سب بھول گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ رتابہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رتابہ کے ساتھ لیٹا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب بھی اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ عزت کسی بھی حد سے اس کی مدہوشی میں اس کی رضا کے بغیر نہیں گزرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش سبب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ عزت نے اس کے نیلے ہونٹ دیکھے، پھر آہستہ سے اپنا دل مٹھی میں لیے اس کے برف کی طرح ٹھنڈے ماتھے پر بوسہ لیا تو خود کو روکنا اس کے لیے محال ہونے لگا۔ اس کے کانوں میں رتابہ کی غزل کے آخری الفاظ تھے، مجھے بھی ڈھونڈ کبھی محو آئینہ داری، میں تیرا عکس ہوں لیکن تجھے دکھائی نہ دوں۔ دولت دل ہے متاع محرومی، میں جام جم کے عوض کاسا گدائی نہ دوں۔ تو اس کا چہرہ آنکھوں میں لیے اس سے محو گفتگو تھا، مجھے معاف کرنا، میری لاپرواہی سے تم نے اتنی تکلیف اٹھائی، اور یہ بھی معاف کرنا کہ تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں دیکھا، لیکن میں حد سے نہیں گزر سکتا۔ تمہاری اس حالت میں یا اپنی خواہش کی تکمیل میں میرا ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں اپنے اس بے نام سے رشتے کا ایسے موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ عزت کے لیے اسے چھونا یا اس کی حیا کی پاسداری سے گزرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ رتابہ سے نفرت کی آڑ میں چھپی محبت کو وہ خود قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ نکاح ہو جانے پر بھی اس نے 3 سالوں میں اسے بیوی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا تھا، تو آج محض
اپنی کیفیت اور خواہش پر وہ اس کا اعتبار قربان نہیں کر سکتا تھا۔ مانا وہ اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن رتابہ اس کے لیے اس قدر کوئی قیمتی چیز تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ محبت کے تمام درجات طے کرنا چاہتا تھا۔ صرف نکاح کی حیثیت سے وہ اسے اپنے دل میں نہ اتار سکا، لیکن رتابہ کے دل تک پہنچنے کے لیے اسے محبت ہونی ضروری تھی، جو آہستہ آہستہ اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، اور وہ نفرت کی جڑیں اس کے دل میں کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ اس کمزور لمحے کی نظر خود کو نہ کر سکا۔ اس کے لیے رتابہ کی رضا سب سے اہم تھی۔ یہاں عزت کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاتا، چاہے وہ نامحرم ہی کیوں نہ ہوتی، لیکن عزت محرم ہو کر بھی اس پر اپنا کوئی حق زبردستی نہ جتا سکا، نہ اپنا حق وصول کر سکا۔ رتابہ میں جتنا صبر تھا تکلیفیں سہنے کا، عزت میں اس سے دگنا صبر تھا اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا۔ حالانکہ خواہشات انسان کی بڑی بے لگام ہوتی ہیں، انسان اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہر جائز ناجائز مقام سے بھی گزر جاتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اس کی راہیں تباہی کی طرف ہیں یا کامیابی کی طرف، بس اپنی تسکین کے لیے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو وہ رد کرتا چلا جاتا ہے۔ کتنا خود غرض ہے نا انسان بھی، جس کی زندگی تو محدود ہے لیکن اس کی لامحدود خواہشات اسے اندھا کیے رکھتی ہیں۔ لیکن عزت نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا، جس کے خمیر میں بوند بوند صبر بھی تھا اور چھلاوے کی طرح ابلتا غصہ بھی، لیکن وہ غصے میں بھی رتابہ کی عزت کو پامال نہیں کرتا تھا۔ ذہنی اور جسمانی اذیت سے وہ اکثر اسے دوچار کرتا تھا، لیکن اس کی حیا، اس کی آبرو کو کبھی اس نے شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی مجروح نہیں کیا تھا۔ جس کیفیت میں اس وقت عزت تھا اور جس طرح رتابہ اس کے پہلو میں تھی، یہاں اس کے صبر کی انتہا تھی۔ اس انتہا پر بھی اس کے لیے رتابہ کا مان، اس کا بھروسہ زیادہ اہم تھا۔ اتنا عزت ضرور جانتا تھا کہ وہ ہر چیز سے ڈرتی ہے، لیکن عزت وہ واحد شخص تھا جس پر اسے اندھا اعتماد تھا۔ اب یہ عزت کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کے اندھے پن کا فائدہ اٹھا کر خود اندھا نہ ہوتا۔ ہر انسان میں اتنا صبر کہاں ہوتا ہے جو رتابہ اور عزت میں تھا۔ شاید ان کے صبر کی بدولت ہی اللہ کی ذات نے ان کو نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں باندھا تھا، اور اس بندھن کی ڈور عزت نے مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ عزت کی پوری رات جاگتے گزر گئی، کبھی وہ اس کے ہاتھ پاؤں سہلا کر، کبھی اسے باہوں میں لے کر اس کا ٹھنڈا وجود گرم کرتا رہا۔ صبح ہو چکی تھی، وہ ابھی بھی غنودگی میں تھی۔ عزت نے کھڑکی سے باہر کا موسم دیکھا، کچھ نارمل تھا، بارش تھم گئی تھی پر بادل ابھی بھی تھے۔ عزت اپنی گلی کے دوسرے کارنر پر موجود کلینک سے ڈاکٹر کو گھر لایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کچھ انجیکشن لگائے اور کچھ پین کلر دوائیں دی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا یہ اٹھی تو اس کا جسم بہت درد کرے گا۔ پین کلر اسے ہر 4 گھنٹے بعد دینی ہے، اور یہ ایک اور ٹیبلٹ ہے، یہ 2 دن لگاتار دینی ہے تاکہ ان کے خون کا بہاؤ نارمل رہے۔ ڈاکٹر کو چھوڑ کر وہ واپس آیا۔ سنڈے تھا آج، چھٹی تھی۔ عزت کو بھی نیند آنے لگی، پوری رات کا جاگا ہوا تھا۔ وہ رتابہ کو باہوں میں لیے سو گیا۔ مایا جاگ چکی تھی، وہ پاس والے پارک میں واک کے لیے چلی گئی۔ علی سویا ہوا تھا۔ رتابہ کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو رات کا خوفناک منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا تو اس کا وجود کانپ گیا، اور اپنا چہرہ بے یقینی کے عالم میں چھو کر دیکھنے لگی کہ وہ زندہ ہے۔ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو خود کو عزت کی باہوں میں پایا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ رات کو کہاں تھی اور گھر کیسے آئی، اور عزت اس کے قریب اتنا کب اور کیسے آیا۔ وہ عزت سے کچھ دور ہوئی تو ہو نہ سکی۔ عزت کے کندھے کے نیچے اس کے بال تھے۔ وہ آرام سے جھک کر اپنے بال نکالنے کی کوشش کرنے لگی تو اس نے دیکھا عزت وداؤٹ شرٹ سو رہا تھا۔ وہ بری طرح ڈری اور اپنے بال کھینچ کر نکالنے لگی تو عزت جاگ گیا۔ اسے خود پر جھکا دیکھ کر وہ اٹھ کر تھوڑا اونچا ہوا تو رتابہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی سانسوں کی مہک اس کو اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی، لیکن رتابہ کے ذہن کو 1000 وسوسوں نے آ گھیرا۔ رات کی اذیت وہ بھول ہی گئی۔ عزت نے اس کی ہوائیاں اڑتی دیکھی تو بولا، کیا ہوا؟ آپ یہاں اور میں؟ اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ پہلی بار تو نہیں سویا میں تمہارے ساتھ، نہ تم پہلی بار باہوں میں آئی ہو میری۔
عزت اٹھ کر اپنی شرٹ پہننے لگا۔ رتابہ کی نظر صوفے پر پڑی جہاں اس کا رات والا لباس پڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنی طرف نظر کی تو وہ عزت کے شارٹ ٹراؤزر اور شرٹ میں تھی۔ ایک عجیب سے خوف نے رتابہ کو آ گھیرا۔ آج سے 3 سال پہلے بھی ایسی ہی رات تھی جب اس کا استحصال ہوا تھا اور اس کی معصومیت اور پاکیزگی پاش پاش ہوئی تھی، جس کی سزا وہ اب تک بھگت رہی تھی۔ وہ اٹھی تو اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا درد سے۔ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ عزت آرام سے بولا۔ تمہاری دوست آئی تھی لاہور سے، اس نے کیے۔ آپ کا اور میرا مذاق نہیں، پلیز سچ بتائیں۔ عزت مسکرا کر بولا، میں نے کیے ہیں۔ لیکن کیوں کیے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مر جاتی تم گیلے کپڑوں میں، اس لیے کیے۔ اور مائی ڈیئر، پہلی بار نہیں کیے؟ رتابہ کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیل گئی۔ کیا مطلب پہلی بار نہیں کیے؟ اس سے پہلے بھی کافی بار کر چکا ہوں۔ عزت کو اس کا ڈرا سہما سا سراپا اس وقت اچھا لگ رہا تھا، اور عزت کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر رتابہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میری اجازت کے بغیر کیوں کیا یہ سب آپ نے؟ عزت کو اسے چھیڑنا اچھا لگا۔ تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ سب ہمارے درمیان پہلی بار تو نہیں ہوا۔ وہ اسے حیران چھوڑ کر مسکرا کر بڑے رومانوی انداز میں بولا، ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ رتابہ کے رہے سہے ہوش بھی اڑنے لگے۔ کیا ہمارے بیچ پہلی بار نہیں ہوا؟ کیا کیا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ اور یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ عزت اس کا رسپانس دیکھ کر کچھ سیریس ہو گیا۔ تم یہ سننا چاہتی ہو کہ تمہارے ہوش میں نہ ہونے کا میں نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے؟ رتابہ اس کی آنکھوں میں کونتی شرارت دیکھنے لگی۔ اس پل عزت کے چہرے میں اسے وہ چہرہ دکھائی دیا جو اس کی زندگی بھر کی بربادی کا سامان بنا تھا۔ اس کا انداز بھی ایسا ہی تھا جو اس وقت عزت کا تھا۔ عزت نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر انگلی رکھی۔ بہت کچھ کیا ہے، ویسے یار ہو بڑی میٹھی تم۔ وہ اپنی انگلی اس کے ماتھے سے ناک اور ہونٹوں سے گزارتا ہوا جب گردن سے اپنا ہاتھ نیچے لایا تو اس سے برداشت نہ ہوا، اور اچانک رتابہ کا ہاتھ اٹھا اور وہ عزت کو چماٹ مار گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ نہ تو عزت کو سمجھ آئی کہ کیا ہوا، نہ رتابہ کو کہ اس نے کیا کیا۔ عزت تو جیسے کچھ لمحے سکتے میں ہی آ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے بازوؤں سے جکڑ کر بولا، تھپڑ کیوں مارا تم نے مجھے؟ رتابہ کو سمجھ نہ آئی کہ اس نے کیسے مارا۔ وہ چلا کر بولا، تھپڑ کیوں مارا تم نے مجھے؟ رتابہ کیا بولتی، خوف کے مارے اس کی آواز ہی بند ہو گئی۔ اس لیے مارا ہے نا کہ میں نے تمہیں چھوا ہے؟ عزت نے اسے بیڈ پر پٹخا۔ رتابہ نے گلے سے تھوک نگلا اور بمشکل بولی، کیوں چھوا تم نے مجھے میری مدہوشی میں؟ کب کب اور کس کس طرح استعمال کیا مجھے اپنے لطف کے لیے؟ تھوکتے بھی مجھی پر ہو اور چاٹتے بھی ہو۔ وہ اسے اپنے شکنجے میں لے کر بولا، تھوکا تو میں نے آج تک نہیں تم پر، نہ چاٹا تھا، لیکن اب اس تھپڑ کا جواب تو دوں گا میں تمہیں۔ رتابہ خود کو چھڑانے لگی، چھوڑو مجھے، اب نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ پہلے تو ایسا کچھ نہیں کیا میں نے، لیکن ابھی جو الزام لگایا ہے نا وہ پورا کر کے دکھاؤں گا تمہیں۔ رتابہ اسے پیچھے ہٹانے لگی، لیکن اس کی ننھی سی جان تھی جو اس وقت مکمل عزت کی گرفت میں تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی۔ علی جو ابھی ابھی اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آیا تھا رتابہ کی چیخ سن کر اوپر آیا۔ اتنا برا کیوں لگ رہا ہے تمہیں آج میرا چھونا؟ دل تو چاہ رہا ہے ہر اس شرم کی حد سے گزر جاؤں جس سے تم پہلے گزر کر آئی ہو، لیکن میں ان بے غیرت مردوں میں سے نہیں ہوں۔ نفرت اور بدلے کی آگ میں جل کر بھی میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنا ہم جسم کروں۔ عزت کی گرفت اس پر اتنی ٹائٹ تھی کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ وہ کیسے چھڑاتی خود کو اس ظالم شخص کی گرفت سے جسے غصے میں بھی وہ خود لائی تھی؟ اب اس کا غصہ رتابہ کو خود پر ہی سہنا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر اٹھا۔ رتابہ نے خود کو جلدی سے کمبل میں لپیٹا کیونکہ عزت کی زبردستی سے اس کی شرٹ کے بٹن کھل چکے تھے۔ وہ اس کا منہ جبڑوں سے پکڑ کر بولا، جو کام تمہارے ساتھ میں نے کبھی مدہوشی میں بھی نہیں کیا، اگر اب کرنا بھی پڑا
تو تمہارے پورے ہوش و حواس میں کروں گا، اور مجھے یہ سب کرنے کے لیے تمہاری اجازت کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اور یاد رکھنا اپنے اس تھپڑ کو، جس وجہ سے مارا ہے نا، وہ وجہ اب تم کو بھگتنی ہوگی۔ وہ اسے چھوڑ کر غصے سے کمرے سے باہر نکلا تو دروازے پر کھڑے علی سے ٹکرا گیا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ علی کو دھکا دے کر دھپ دھپ سیڑھیاں اترنے لگا۔ علی کی نظر اندر بیڈ پر کمبل میں لپٹی با آواز روتی ہوئی رتابہ پر پڑی تو وہ تیزی سے عزت کے پیچھے آیا۔ رکو، کہاں جا رہے ہو؟ علی کی آواز پر وہ پلٹا۔ علی بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا کیا ہے تم نے اس لڑکی کے ساتھ؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں جو بھی کروں۔ علی کو اس کے جواب پر تپ چڑھ گئی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنے گھٹیا انسان ہوگے تم، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا تو بڑے تمہارے گن گاتے ہیں، اب دیکھے ذرا آ کر تمہاری اصلیت کیا ہے۔ عزت مزید غصے میں آ گیا۔ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ علی بھی غصے میں تھا۔ لعنت ہے تمہاری مردانگی پر، جو ایک بے سہارا لڑکی کو گھر میں بھی رکھتے ہو اور اس کی مجبوری سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، اس کی عزت سے بھی کھیلتے ہو۔ عزت کو اس کی بات سمجھ نہ آئی کہ وہ کیوں اور کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اس پر چلایا، بند کرو اپنی بکواس، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم کون ہو۔ میں بھی تمہارا لحاظ کر رہا تھا اب تک، لیکن اس گھر میں یہ سب نہیں چلے گا۔ تم ایک یتیم لڑکی کو اس طرح استعمال کرو؟ کس حیثیت سے تم نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ 2 وقت کی روٹی اور چھت دے کر تم جیسے مرد ایسی مجبور لڑکیوں کو رکھیل بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ عزت کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رکھیل کا لفظ عزت کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں پگھلتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کے کان کی لوئیں جلنے لگی۔ اس نے تھپڑ مار کر علی کو پیچھے دھکا دیا۔ علی اس پر جھپٹا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے؟ عزت نے اسے قابو میں کیا اور اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے بولا، میں اس بیچاری اور یتیم لڑکی کا شوہر ہوں جسے تم نے میری رکھیل کہا ہے۔ بیوی ہے وہ میری۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونجی، بیوی ہے وہ میری، بیوی ہے وہ میری۔ علی پر تو اس وقت حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، یہ سن کر کہ رتابہ اس کی بیوی ہے۔ رتابہ ان کا شور سن کر کمرے سے باہر آئی۔ عزت نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہیں اس بے سہارا لڑکی نے کہا ہے نا؟ عزت اس کی طرف لپکا۔ رتابہ نے عزت کو اپنی طرف آتا دیکھ کر دروازہ لاک کر دیا۔ علی نے اسے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ مجھے مس گائیڈ مایا نے کیا تھا۔ عزت کے قدم وہیں رک گئے۔ کیا کہا تم سے مایا نے؟ کہ یہ لڑکی میں نے اپنے لطف کا سامان بنا کر رکھی ہوئی ہے اور اس کے بے سہارا ہونے کے میں پورا فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ علی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ یار میں بہت شرمندہ ہوں، اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے انجانے میں۔ علی ہمدانی صاحب، کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی پلٹ کر واپس نہیں آتی، اور معاف تو کسی صورت نہیں کروں گا میں تمہیں بھی اور مایا کو بھی۔ علی مایا کے جھوٹ بولنے پر جیسا عزت کو سمجھا تھا، بہت شرمندہ تھا وہ۔ ان کی اسی لڑائی میں مارننگ واک کرتی مایا اندر آئی۔ ہیلو گائز۔ عزت اس کے پاس آیا۔ کیا کہا تم نے علی سے، رتابہ اور میرے بارے میں؟ مایا علی کو دیکھنے لگی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عزت نے اسے بازو سے پکڑا۔ تم نے رتابہ کے متعلق کیا کہا ہے؟ کیا لگتی ہے وہ میری؟ یہی کہا ہے کہ دور پرے کی جاننے والی ہے تمہاری۔ عزت نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھینی اور غصے سے زمین پر پٹکی۔ کیوں علی سے جھوٹ بولا تم نے؟ وہ اس قدر اونچا دھاڑا کہ اس کی آواز سے دیواریں بھی لرز اٹھی۔ وہ بھول گیا کہ اس کے سامنے مایا تھی۔ وہ اس سے بھی اونچی آواز میں چلائی، تمیز کے دائرے میں رہ کر مجھ سے بات کرو، نہ میں رتابہ ہوں اور نہ ہی رتابہ کی طرح لاوارث۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ رتابہ سب کچھ سن رہی تھی۔ عزت کو بے انتہا غصہ تھا اس پر۔ جھوٹ بولا کیوں تم نے؟ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی تم؟ ہاں، جھوٹ بولا میں نے علی سے تو صرف تمہاری خاطر۔ سچ بولتی میں اس سے، تمہاری حقیقت سے آگاہ کرتی کہ کس طرح بھیڑ بکری سمجھ کر تم نے اپنی بیوی کو رکھا ہوا ہے۔
وہ کھاتی تم سے الگ ہے، سوتی تم سے الگ ہے، رہتی تم سے الگ ہے، جوتے کی نوک پر رکھتے ہو تم اسے، یہ سب بتاتی میں۔ ایک تو تمہاری عزت رکھی ہے، اوپر سے تم مجھ پر ہی الٹ رہے ہو۔ عزت دینے یا لینے کے قابل ہی نہیں ہو تم۔ بند کرو اپنی بکواس۔ کیوں بند کروں میں اپنی بکواس؟ اب سچ برداشت نہیں ہو رہا کیا؟ دن بھر اس کے ساتھ نوکروں اور جانوروں والا سلوک کرتے ہو اور رات کو اس کے تلوے چاٹنے چلے جاتے ہو۔ اس کی بات عزت کو تیر کی طرح لگی۔ شٹ اپ! عزت نے جیسے ہی اس پر ہاتھ اٹھایا تو علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو یار؟ بس کرو تم دونوں۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے اس گھٹیا عورت کے پیچھے مجھ پر، مایا ہمدانی پر ہاتھ اٹھایا۔ علی نے مایا کو پکڑا جو اپنے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ مرد کہتے ہو خود کو، تھو ہے تمہارے مرد ہونے پر۔ اپنی بیوی کو تو عزت کوئی مقام دے نہیں سکتے، دوسروں کی بہن بیٹیوں کی بھی عزت نہیں تمہاری نظر میں۔ اتنا ہی غصہ آیا ہے نا میرے جھوٹ بولنے پر؟ تم مرد بنو پھر، نامرد نہیں۔ راتوں کو چھپ چھپ کر چوروں کی طرح شوہر بیوی کے کمرے میں نہیں جاتے تمہاری طرح۔ علی نے مایا کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ اس کی آوازیں اندر سے بھی آ رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو یہ؟ مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، اپنے گریبان میں تو جھانکے۔ بیوی مانتا ہی نہیں وہ اسے، اور کیسی بیوی ہے وہ اس کی میں اچھے سے جانتی ہوں۔ پہلے مرد تو بن کر دکھائے اس کے معاملے میں۔ مجھے جھوٹا کہتا ہے۔ اس ناچیز جیسی لاوارث لڑکی کی خاطر یہ میرے منہ لگا۔ عزت نے اسے بند دروازے سے جواب دیا۔ لاوارث نہیں ہے وہ، وارث ہوں میں اس کا۔ خبردار جو تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی اور کہا تو۔ وہ باہر آئی۔ کیا کر لو گے تم؟ تمہارا منہ توڑ دوں گا میں۔ تمہارا اپنا منہ تو کسی کو دینے کے قابل نہیں ہے، دوسروں کا کیسے توڑو گے تم؟ اپنے گریبان میں جھانکو، ہو کیا تم؟ بس بہت سن لی تمہاری بکواس میں نے۔ اب کچھ کہا تو اپنی حالت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ علی نے بڑی مشکل سے مایا کو چپ کروایا، کیونکہ اس وقت عزت کی آنکھوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ ان میں خون اترا ہوا ہے۔ جاؤ جاؤ، بڑے آئے دھمکانے والے۔ علی نے دونوں کے آگے ہاتھ جوڑے اور مایا کو پھر اندر کیا کہ ان کی آپس میں لڑائی مزید نہ بڑھ جائے۔ مایا شدید غصے میں تھی، اس طرح آج تک اس کے ساتھ کوئی بھی پیش نہیں آیا تھا۔ علی اس کے پاس آیا، وہ اب بھی غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ بس کر دو یار اب، ساری غلطی تمہاری ہے۔ اس کا چلانا اور یہ سب کرنا حق پر تھا۔ وہ غصے سے گہرے سانس لے کر بولی، غلطی میری نہیں، اس کی اپنی ہے۔ جیسا رویہ ہے نا اس کا رتابہ کے ساتھ، میں کیا ہر کوئی مشکوک ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے ہی نہیں۔ میں نے اس لیے تم سے جھوٹ بولا کہ یہ تمہاری نظروں میں نہ گرے اپنے بیہیو کی وجہ سے۔ جو روپ میں نے دیکھا ہے نا اس کا، وہ تم دیکھتے تو ہزار سوال اٹھتے تمہاری ذہن میں۔ کوئی مرد میں نے آج تک اس جیسا نہیں دیکھا، جو سب کے سامنے اپنی نفرت کا ڈھنڈورا پیٹے سال بھر، اور پھر جب دل چاہا اسے اپنے بستر کی زینت بنا لے۔ یہ سب دیکھ کر تم کیا سمجھتے؟ کیا امیج بنتا تمہارے ذہن میں اس کا؟ جیسا سلوک یہ کرتا ہے نا اس کے ساتھ، ایسا تو کوئی کوٹھے والی جسم فروشوں کے ساتھ نہ کرے۔ عزت دروازہ کھول کر اندر آیا۔ تم اپنی بکواس بند کرو گی یا نہیں؟ علی پریشان ہو گیا، کس کو سنبھالتا، دونوں ہی ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ نہیں کروں گی بند، کیونکہ مجھ سے تمہارا دوگلا پن برداشت نہیں ہوتا۔ اندر سے کچھ ہو تم اور باہر سے کچھ۔ علی نے مایا کو خاموش کروایا۔ بس کر دو یار، حد ہوتی ہے۔ تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے یہ سارا فساد کھڑا ہوا ہے۔ ہاں جھوٹ بولا ہے میں نے تو قبول بھی کیا ہے، یہ کیوں نہیں اپنے من کی کھوٹ قبول کرتا؟ اگر جھوٹ ہی بولتا ہے تو قائم رہے اس پر۔ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ عزت کرخت لہجے میں گور کر بولا، میرا کردار تو کھوٹا سہی اور میں صاحب کردار نہ ہی سہی، لیکن شکر ہے کہ تمہاری اصلیت تو کھل کر میرے سامنے آئی ہے کہ کسی بھی لحاظ سے قابل اعتبار نہیں ہو۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں اور زور سے دروازہ بند کر کے گھر سے ہی چلا گیا۔ رتابہ خود کو کمبل میں لپیٹے روتی رہی کہ کیا سے کیا ہو گیا تھا آج، کیوں اس نے تھپڑ مارا عزت کو، اور مایا اور علی نے کتنی گھٹیا باتیں کی، کس قدر برا نام دیا ان کے اس پاکیزہ رشتے کو۔ اسے اپنے آپ سے بھی گھن آنے لگی ان کی سوچ جان کر۔
وہ شدت احساس سے رو پڑی۔ آج تک عزت کی تمام سختیاں اس نے جھیلی تھی، لیکن علی اور مایا کی باتیں اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو مار دیتی یا ان دونوں کا منہ نوچ لیتی۔ کاش میں لاوارث نہ ہوتی، کاش کوئی تو ہوتا میرا، کاش۔ روتے ہوئے اسے عزت کا جملہ یاد آیا۔ عزت نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں لاوارث نہیں، میرا وارث ہے وہ، اور میری خاطر وہ مایا کا منہ توڑنے کو بھی تیار تھا۔ اور یہ مایا کیا کہہ رہی تھی کہ چوروں کی طرح رات کو میرے کمرے میں آنا عزت کا؟ اور کل گزری ہوئی رات کو کیا ہوا تھا ان دونوں کے بیچ؟ کیا کیا تھا عزت نے میرے ساتھ؟ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا کہ اس نے میری حیا کی لاج رکھی ہے؟ جھوٹ تو اس نے آج تک کبھی نہیں بولا۔ جھوٹ سے اسے بلا کی نفرت تھی، اور رتابہ سے بھی۔ وہ خود سے سوال کرنے لگی، کیا اتنی طاقت ہے اس کی نفرت میں کہ میرا ہو کر بھی مجھے حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ لیکن آج جو کچھ ہوا، اب وہ مجھ سے اپنی اس قدر ہونے والی ذلت کا بھی بدلہ لے گا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ گزری ہوئی رات کی تکلیف اور درد وہ بھول گئی، جسے اس نے موت سے بھی بدتر کاٹا تھا۔ فکر اور پریشانی تھی اب اسے آنے والے وقت کی کہ اب عزت کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ اب وہ مجھے اذیت دینے کا کون سا روپ دھارے گا، اور میرے اس تھپڑ والی غلطی کا ازالہ کس طرح چکانا پڑے گا مجھے؟ شاید اپنی جان دے کر بھی نہ چکا پاؤں گی میں۔ اپنے ہی دامن سے اس نے اپنے آنسو پونچھے اور گھٹنے میں سر دیے اپنی ہی باہوں کے حصار میں لیا خود کو۔ اپنا درد وہ ہمیشہ اللہ سے یا اپنے آپ سے بانٹتی تھی۔ کوئی نہ تھا اس کے درد کا ساتھی جو آ کر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا یا یہ کہتا کہ فکر نہ کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ آج پھر شدت سے اسے اپنے لاوارث ہونے کا احساس ہوا کہ کاش اس کا بھی کوئی اپنا ہوتا تو مایا اسے آج بار بار لاوارث ہونے کا طعنہ نہ دیتی۔ ساحل کی آتی جاتی لہروں پر عزت قدم جمائے کافی دیر کھڑا رہا۔ ریت اس کے پیروں سے سرکتے سرکتے اس کے پاؤں اپنے اندر دھنساتی رہی۔ مایا کے الفاظ تھپڑ کی طرح اسے محسوس ہو رہے تھے۔ پہلے یہ اس کے معاملے میں مرد تو بن کر دکھائے، رات کو چوروں کی طرح شوہر بیویوں کے کمرے میں نہیں جاتے۔ اس کی یہ حرکات دیکھ کر کون کرے گا یقین کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے یہ اسے۔ پھر اسے رتابہ کا تھپڑ یاد آیا۔ اس نے کیوں مارا مجھے تھپڑ؟ اس کا تو میں شوہر تھا، جو چاہے میں کر سکتا تھا۔ پھر اسے میرا چھونا یا میرا انداز کیوں اتنا برا لگا؟ کیا وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے؟ آج اس کے چہرے پر میرے ساتھ ہونے کا سکون دکھائی نہیں دیا مجھے۔ کیوں؟ کیا وہ ڈر گئی ہے مجھ سے، یا اس کا اعتبار اٹھ گیا ہے مجھ سے؟ اعتبار کا سوچ کر عزت کے کانوں میں چھناکے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ اعتبار کیا میں کرتا ہوں اس پر؟ نہیں، لیکن کیوں؟ وہ خود ہی سوال بھی کر رہا تھا اور جواب بھی خود ہی دے کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے تھکا تو وہیں بیٹھ گیا۔ اپنے پیروں سے نیچے سرکتی ہوئی ریت پر اسے جاذب کی بات یاد آئی۔ یار خوش رہا کرو، پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، ماضی راکھ کا ڈیر ہے۔ اپنے پاؤں مضبوط رکھو، کیونکہ حال لمحہ بلمحہ ریت کی طرح سرک رہا ہے، اور روشن خیالات کے ساتھ اپنے قدم تیزی سے بڑھاؤ آگے کی طرف، اور آنکھیں کھول کر رکھو کیونکہ مستقبل تاریک خلا ہے۔ پانی میں مسلسل بیٹھنے سے بھی اسے سردی کا احساس نہ ہوا۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ ٹپ ٹپ گرتی بوندوں سے وہ بھیگنے لگا تو اسے سردی کا احساس ہوا، اور وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ پہلے سگریٹ پر وہ خوب کھانسا، لیکن پھر ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر وہ سگریٹ پر سگریٹ پینے لگا۔ سگریٹ کے دھوئیں کی طرح اس کا دل و دماغ بھی دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کس کو سناتا وہ اپنے دل کی کہانی؟ بس اندر ہی اندر وہ جلتا اور کڑتا رہا۔ پھر ہوٹل میں کھانا کھا کر عشاء کی اذان کے بعد گھر کی طرف آیا تو ساری سوچیں، سارے خیالات دوبارہ سے کسی جن کی طرح آ چمٹے۔ مایا میڈم، اب میں تمہیں بھی مرد بن کر دکھاؤں گا، اور رتابہ تمہیں بھی۔ دوگلا کہا ہے نا تم نے مجھے، اب میں تمہیں اپنا ایک ہی روپ دکھاؤں گا۔ علی پریشانی سے اسے ڈھونڈنے نکلا۔
پر اسے زیادہ راستوں کا نہیں معلوم تھا۔ آس پاس دیکھ کر واپس پلٹ آیا۔ مایا سلیپنگ پلز لے کر سوئی تھی دوبارہ۔ رتابہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ علی پریشانی میں عزت کا انتظار کرتا رہا کہ صبح سے رات ہو گئی تھی پر وہ گھر نہیں لوٹا تھا۔ اس کا موبائل بھی آف جا رہا تھا۔ رات کو جب وہ گھر لوٹا تو علی ہال میں شدت سے اس کا منتظر تھا۔ کہاں تھے تم؟ کتنا پریشان تھا میں۔ عزت پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اسے نظر انداز کرتا اوپر جانے لگا۔ عزت کچھ پوچھ رہا ہوں میں یار، کہاں تھے تم؟ کیوں اتنی دیر سے گھر آئے ہو؟ کہاں تھے سارا دن؟ وہ رکا۔ میں کہاں تھا، کیوں تھا، میں گھر دیر سے کیوں آیا، یہ سب سوال تم نہیں کر سکتے مجھ سے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ دوست ہوں تمہارا یار۔ عزت 2-3 سیڑھیاں اتر کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ دوست اور میں؟ تم دونوں بہن بھائی کا کتنا گھٹیا معیار ہے۔ مجھ جیسے کم ظرف دوست رکھتے ہو؟ یار کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ کہہ جو دیا، غلط فہمی کی وجہ سے میں کہہ گیا سب، معاف کر دو یار۔ عزت ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ شرمندہ تم کیوں ہو رہے ہو؟ شرمندہ تو میں ہوں تم دونوں سے۔ علی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یار معاف کر دو، اب رہنے بھی دو۔ بھائی جیسی حیثیت دیتا ہوں میں تمہیں، تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ اوہ ریئلی؟ اگر واقعی بھائی سمجھتے تو مایا کی غلط بیانی پر یقین کر کے نہ بیٹھتے، ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے۔ علی بہت پچھتا رہا تھا۔ اسے اتنا کچھ کہا تھا اس نے، اوپر سے رہتی کسر مایا نے پوری کر دی تھی۔ شرمندگی سے اس نے سر جھکا کر ایک بار پھر سوری کہا۔ تم سر نہ جھکاؤ میرے بھائی، سر تو شرم سے میرا جھکنا چاہیے، مجبور لڑکیوں کا دھرم شالہ جو کھول رکھا ہے میں نے۔ علی آنکھیں جھکائے بولا۔ یار اتنا شرمندہ تو نہ کرو کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں۔ عزت افسوس بھرے انداز سے بولا۔ کتنی فکر ہے نا خود کی نظروں میں گرنے کی۔ مجھے تم دونوں نے میری نظروں میں کہاں جا گرایا، اندازہ بھی ہے کچھ؟ علی رو دینے کو تھا۔ اندازہ ہے یار، اسی لیے تم سے بار بار ایکسکیوز کر رہا ہوں۔ عزت نے پھر مزید کچھ نہ بولا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ آیا تو مایا اور علی پہلے سے موجود تھے۔ ان کو سرے سے اگنور کرتا وہ کچن میں آیا۔ رتابہ کو دیکھ کر اسے تھپڑ یاد آیا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا، لیکن اس نے کنٹرول کیا۔ میرا ناشتہ ڈرائنگ روم میں لے آؤ۔ رتابہ اس کا ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اس کے سامنے جانے سے بھی وہ گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا کرے گا عزت۔ رابی بھی نہیں تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ عزت ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے ڈالی۔ عزت کی نظریں مسلسل اس کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس کا رنگ بالکل پیلا ہلدی کی طرح ہو رہا تھا، جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ آنکھیں بھی روئی روئی سوجی ہوئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ جاتے جاتے عزت کی آواز سن کر رکی اور اس کی جانب پیٹھ کیے جواب دیا۔ جی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ رتابہ کے قدم خوف سے وہیں جم گئے۔ ادھر آؤ۔ وہ اس کے سامنے سر جھکا کر مجرموں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ عزت نے اس کا کپ کپاتا ہاتھ پکڑا جو اب بھی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ علی اور مایا اسے دیکھتے رہ گئے۔ رتابہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی، اللہ جانے کیا کرے گا عزت اب اس کے ساتھ۔ کمرے میں لے جا کر عزت نے کچھ ٹیبلٹس اس کے ہاتھ میں دی اور سمجھایا کہ یہ کس طریقے سے کھانی ہے۔ اس نے سہمے سہمے بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلایا۔ عزت نے اس وقت خود کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا، کیونکہ اپنی ذلت اور اس کی چماٹ اسے بار بار کل کا گزرا وقت یاد دلا رہی تھی۔ وہ پھر رکا نہیں، ناشتہ کر کے گاڑی نکال کر چلا گیا آفس۔ مایا اور علی کو ڈرائیور کے حوالے کر دیا۔ آفس جا کر بھی اس نے صرف کام کی بات کی، وہ بھی علی سے۔ مایا کے ساتھ تو وہ ایسے پیش آ رہا تھا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ اگلی صبح عزت نے رابی کی جگہ ایک اور میڈ ہائر کی جو گھر کے کام کاج کے لیے آئی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ آ کر بیٹھا اور نئی میڈ گلناز کو آواز لگائی، کام سمجھا رہا ہوں گھر کے سارے، ایک بار گھر کی صفائی اور برتن کے علاوہ تم نے 2 بندوں کا ناشتہ اور رات کا کھانا بھی بنانا ہے۔ کن 2 بندوں کا صاحب جی؟ ان کا۔
ازد نے علی اور مایا کی طرف اشارہ کیا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن صاحب جی آپ کا، میری ذمہ داری میری بیوی کی ہے۔ مایا کو یہ بات سن کر جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گئی۔ علی ازد کو دیکھتا رہا کہ وہ کس قدر ان کو اگنور کر رہا تھا۔ ازد بڑے آرام سے ناشتہ کرتا رہا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ گلناز نے ازد کو گھر کے فون سے فون کیا۔ صاحب جی، باجی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہی، آپ آ کر ان کو ہسپتال لے جائیں۔ اس نے آنے کا کہہ کر فون کاٹا اور آفس سے جانے لگا۔ علی نے اس سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ مایا کی طرف غصے سے دیکھ کر بولا، گھر جا رہا ہوں، رتابہ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مایا نے ازد کی بجائے علی سے کہا، اس سے کہو میٹنگ ہے ابھی۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے چلا گیا۔ مایا نے غصے سے پانی کا گلاس کمپیوٹر پر دے مارا۔ علی دانت پیس کر بولا، بیہیو یور سیلف۔ دیکھا تم نے اس کو کس طرح بیہیو کر رہا ہے؟ یہ اس سب کی ذمہ دار تم ہو۔ ازد موبائل اپنا بھول گیا تھا۔ واپس لینے آفس آیا تو مایا چلا رہی تھی، ہاں سارے فساد کی جڑ میں ہی ہوں نا، سچ جو بولا ہے میں نے، اب برداشت کہاں ہوگا سب سے۔ ازد اس کے پاس سے گزرتا ہوا رک گیا۔ سچ نہیں بولا تم نے، بلکہ اپنے اندر پلنے والی غلاظت اگلی ہے۔ اس سے پہلے کہ مایا اس سے کچھ کہتی، اکاؤنٹ مینیجر دستک دے کر اندر آیا۔ وہ سب خاموش ہو گئے اور ازد وہاں سے چلا گیا۔ گھر پہنچ کر سیدھا وہ رتابہ کے کمرے میں گیا۔ آج وہ اسے اکیلی مل گئی تھی۔ اپنے اندر کی بھڑاس اس نے کچھ تو نکالنی تھی۔ ازد نے اس کے پاس پڑے سائڈ ٹیبل پر وہ گولیاں دیکھی جو اس نے دی تھی۔ ان میں سے ایک گولی بھی رتابہ نے نہیں کھائی تھی۔ اسے موقع مل گیا تھا اسے جھاڑنے کا۔ وہ اونچی آواز میں بولا، یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے تم نے؟ وہ کمبل میں منہ دیے لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک ازد کے سر پر کھڑے ہو کر دھاڑنے سے ڈر گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اس طرح بیمار رہ کر تم مجھ سے خود کو بچائے رکھو گی اور میں تم سے ہمدردیاں جتاتا رہوں گا؟ تو یہ بھول ہے تمہاری۔ ابھی تک تمہارے اس تھپڑ کی گونج مجھے سنائی دیتی ہے جو تم نے میرے منہ پر مارا تھا۔ رتابہ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر خاموش رہی۔ وہ اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر بولا، ڈرو مت، ماروں گا نہیں میں تمہیں، لیکن سزا تو ضرور دوں گا میں تمہیں، تمہاری اس ہمت اور گستاخی کی جس کی وجہ سے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اسے دھمکا کر واش روم میں چلا گیا۔ رتابہ کی یہ حالت مایا اور علی کی باتوں سے اور ازد کی زبردستی کرنے پر ہوئی تھی۔ بہت بڑا دھچکا لگا تھا اسے ازد کے اس روپ سے، اور اب وہ دھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رتابہ کے دل میں اپنے ماضی کا خوف ابھی بھی کسی ناگن کی طرح آسن مارے بیٹھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس رات کے خوف کو ان 3 سالوں میں خود سے جدا نہ کر سکی۔ وہ درد، وہ خوف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رتابہ کو اپنے شکنجے میں لیتا رہا۔ اس کے ماضی کا کوئی منظر بھی اس کی نظروں میں دھندلا نہیں ہوا تھا۔ ہمیشہ اپنا ماضی یاد آنے پر اسے ان لمحات کی تکلیف بالکل پہلے جیسی محسوس ہوتی تھی اور اسے اس خوف سے رہائی نصیب نہ ہوئی تھی۔ اب ازد کا رویہ ایسا دیکھ کر اس کے دل میں ازد کا بھی خوف بیٹھنے لگا تھا۔ وہ اپنی دانست میں سمجھتی رہی کہ ازد نے بھی زبردستی کی تو ایک اور زیان پیدا ہوگا جسے ازد قبول نہیں کرے گا اور اس کی زندگی مزید عذاب ہوگی۔ وہ اتنی سادہ دل اور معصوم تھی۔ اس نے میاں بیوی کی محبت کبھی دیکھی ہی نہیں تھی کہ اسے معلوم ہوتا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور مضبوط بندھن تھا یہ۔ ازد کی نفرت اور دوری دیکھ دیکھ کر اس کا ذہن اس بات پر پک چکا تھا کہ اگر وہ بدلے کی آڑ میں اس کے قریب آیا تو وہ ظلم اور زیادتی ہوگی، کیونکہ ازد کے ساتھ اس کی شادی بھی زبردستی کا سودا تھی اور زبردستی پر اسے اپنی زندگی کا ایک ہی سبق یاد تھا جس کا جیتا جاگتا نتیجہ زیان تھا۔ وہ ازد کی یہ زیادتی کسی طور قبول کرنے کو تیار نہ تھی کہ اب وہ اس کی حیا کی حدوں کو پار کرتا۔ اس نادان کو کون سمجھاتا کہ میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کا ستر پردہ نہیں ہوتا۔ ازد نے بھی تو اس کو کبھی پیار سے گائیڈ نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ اسے دھتکارتا تھا۔ نہ اس نے کبھی کسی کی پیار محبت بھری زندگی دیکھی تھی، نہ کسی سے کبھی پیار محبت کی رام کہانیاں سنی تھی۔ اس نے گوپال، نمل اور نرگس کے علاوہ محبت کا کوئی روپ دیکھا ہی نہیں تھا، جن کے محبت کے تمام جذبات پاکیزگی سے لبریز تھے۔
اس نے شادی شدہ زندگی دیکھی تھی تو گوپال اور دیوی کی، جس میں ہر وقت ان کی لڑائی اور دیوی کا سخت رویہ اور بلا وجہ کی نفرت تھی، اور دیوی کی من مرضی کے آگے گوپال کی سر جھکاتی خاموشی۔ پھر اس کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ گوپال کی جگہ اس نے خود کو دیکھا اور دیوی کے روپ میں عزت کو پایا۔ گوپال اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور گوپال کے علاوہ اس نے ہر مرد کو خود پر گندی نگاہ ڈالتے ہی دیکھا تھا۔ بابو کی زبردستی، پھر شہیر اور جمال کی نظریں، ان کے چھونے کا انداز، اس کے ساتھ پارلر والی کے گھر میں ہونے والی زیادتی، پھر اب کل عزت کی زبردستی۔ اس نے سب کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کیا جن میں عزت بھی شامل تھا۔ اب بابو کی زبردستی سے وہ آج اس حال تک پہنچی تھی، اب نہ جانے عزت کی زبردستی اسے کس حال تک پہنچاتی۔ عزت سے بھی اس کا دل خوف زدہ ہو گیا تھا۔ بڑا مان اور اعتبار تھا اسے عزت پر، کیونکہ ایک وہی تو تھا جسے اس نے سب مردوں سے مختلف پایا تھا۔ لیکن یہ کیا، عزت بھی اسے بابو اور دوسرے مردوں کے رنگ میں رنگتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس کی آس، اس کی امید، اور اب تو اس کا اعتماد بھی ٹوٹنے کو تھا۔ جس جس کے ہاتھ لگتی وہ، ہر کوئی اسے اپنے حصہ سمجھ کر نوچنے کی کوشش کرتا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں مرد نام کا مطلب صرف خوف رہ گیا تھا، اور اب خود کو نوچنے والے ہاتھوں میں عزت کے ہاتھ بھی اسے شامل لگے۔ وہ بہت بری طرح ٹوٹ رہی تھی اندر سے۔ اس سے عزت کا یہ روپ برداشت نہ ہو سکا۔ عزت تو اسے دھمکا کر منہ دھونے واش روم میں چلا گیا، پر رتابہ کی روح بھی اب خوف سے پگھلنے لگی تھی کہ نہ جانے عزت باہر آ کر کیا کرتا اس کے ساتھ۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی تو اس نے سائڈ ٹیبل سے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ رابی نے اسے ایک بار نیند نہ آنے پر نیند کی گولی دی تھی، اور اس کی پوری سٹرپ ابھی تک اس کے پاس تھی۔ وہ جلدی سے ڈھونڈنے لگی، اس کے ہاتھ لگ گئی نیند کی گولیاں۔ اس نے پورا پتا ہتھیلی پر خالی کیا اور منہ میں ایک ساتھ ساری گولیاں ڈال دی اور پانی سے گلاس بھرنے لگی۔ عزت واش روم سے تولیے سے منہ رگڑتا باہر نکلا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی زمین پر خالی گولیوں کی سٹرپ دیکھی تو بھاگ کر وہ اس کے پاس آیا اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھینا۔ گولیاں وہ منہ میں ڈال چکی تھی۔ عزت نے اس کا منہ زور سے پکڑا۔ تھوکو ان کو باہر۔ گولیوں کی کرواہٹ اس کے حلق میں گھلنے لگی۔ عزت نے اس کے منہ میں انگلی ڈال کر گولیاں باہر نکالی۔ عزت پھر اس کے حلق تک انگلی لے گیا۔ اس نے الٹی کی تو گلے میں اترنے والی ایک دو گولی بھی باہر آ گئی۔ عزت کو بے انتہا غصہ آیا اس پر۔ کیا کر رہی تھی تم یہ؟ اس کے دونوں ہاتھ عزت کے ہاتھ میں تھے۔ کیوں کھائی یہ گولیاں تم نے؟ وہ بہت تھکے ہارے لہجے میں رو کر بولی، نہیں جینا مجھے، جینا پڑے گا تمہیں، اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا تمہیں میں۔ جینا بھی میرا کون سا آسان ہے، عزت اسے وارننگ دے کر بولا۔ آج تو کی ہے یہ حرکت، آئندہ کی تو بہت برا حال کروں گا میں تمہارا۔ حال تو اچھا رہا ہی نہیں میرا کبھی، نہ ہو سکتا ہے اب اچھا۔ وہ مایوسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گر کر بولی، چھوڑ دے عزت، مجھے مر جانے دے۔ میں اب مزید ایسی زندگی نہیں گزار سکتی جہاں کبھی مجھے گھٹیا عورت، کبھی 2 ٹکے کی لڑکی، تو کبھی رکھیل کہا جاتا ہے، جس کا مطلب بھی میں نہیں جانتی۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ اس معاشرے میں عورت کو سب سے گندی دی جانے والی گالی ہے یہ۔ مایا نے کہا، جسم فروش عورت سے بھی گئی گزری ہوں میں۔ اس کا ایک ایک آنسو عزت کو اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ کبھی بد کردار، کبھی لاوارث، کبھی گندگی کا ڈھیر، کبھی گھر سے بھاگی ہوئی آوارہ لڑکی۔ اتنی ذلت کا بوجھ اب میں مزید نہیں اٹھا سکتی۔ پہلے تو مجھ پر صرف آپ کی انگلی اٹھتی تھی، اب تو لوگ بھی آپ کی دیکھا دیکھی کھڑے ہو کر مجھے سنسار کرنے لگے ہیں اپنے لفظوں کے پتھر مار مار کر۔ میں بھی آخر انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے عزت، میرے سینے میں بھی وہی دل دھڑکتا ہے۔ وہ عزت کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، جو آپ کے سینے میں دھڑکتا ہے۔ علی نے کیا سمجھا مجھے، آپ کی رکھیل، اور مایا کے سامنے میں ذلت بری داستان ہوں۔ کیا کروں میں ایسی زندگی جی کر جس میں آپ کے لیے بھی بد چلن لڑکی ہوں اور آپ میرے لیے نکاح کے بعد بھی نامحرم؟
اس کا لفظ لفظ بیان کرتا ہوا اس کے اندر کے درد کی دہائیاں دے رہا تھا۔ اتنا درد، اتنی مایوسی تو عزت نے کبھی نہ دیکھی تھی اس کے لہجے میں۔ اس کی حالت پر عزت کو بہت رحم آیا۔ اس کی طبیعت بھی کافی خراب ہو رہی تھی۔ وہ عزت کے دل پر ہاتھ رکھ کے مشکل سے کھڑی تھی عزت کے سامنے۔ رتابہ کے دل سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی جب سے اس نے رکھیل کا لفظ پوچھا تھا گلناز سے۔ اسے اب خود سے بھی شرم آنے لگی تھی کہ کن نظروں سے علی اسے دیکھتا تھا۔ ان سب کے رویوں اور باتوں کے سبب وہ اتنی تکلیف میں تھی۔ اس وقت بھی وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ عزت اس کی آخری بات پر بولا، ابھی تو چلو میرے ساتھ، نامحرم سے محرم کی کہانی بعد میں دیکھیں گے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ عزت نے اسے کھینچ کر زبردستی گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ وہ رو رہی تھی مسلسل۔ عزت، روکیں گاڑی، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں بھی۔ عزت نے اسے ڈانٹا، چپ کر کے بیٹھو۔ نہیں رہنا مجھے چپ بھی۔ اگر آپ نے گاڑی نہ روکی تو میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا لوں گی۔ عزت کی نظریں سامنے روڈ پر تھی۔ وہ کرخت لہجے میں بولا، اتنی ہمت ہے تو لگا لو چھلانگ۔ وہ اس کی دلی کیفیت سے انجان تھا کہ وہ کس قدر بکھر گئی تھی اپنا اعتبار ٹوٹنے پر۔ زندگی کی آخری جنگ عزت سے لڑنے کی سکت نہیں رہی تھی اس میں۔ ہار گئی تھی اب وہ اپنے نصیب سے لڑتے لڑتے۔ اور زندگی سے ہارا ہوا بدبخت انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ اس نے ایک نظر عزت کو دیکھا۔ گاڑی سپیڈ میں تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر کودنے کی کوشش کی، عزت نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تو وہ پوری اس کی گود میں آ گری۔ عزت نے بریک لگائی تو اس کا منہ سٹیئرنگ سے جا لگا۔ عزت کے دانتوں سے خون آنے لگ گیا اور ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہونے لگا تھا، لیکن عزت کی بروقت بریک لگانے سے بچت ہو گئی۔ عزت کا دل چاہا وہ اسے اٹھا کر بیچ روڈ کے پھینکے، پر آس پاس لوگوں کو دیکھ کر اسے چپ رہنا پڑا۔ بھائی زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ عزت ٹشو سے اپنا خون صاف کر کے بولا، جی نہیں۔ یار گاڑی ذرا دھیان سے چلائیں۔ عزت نے ہاں میں سر ہلا کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور سیدھا ہسپتال جا کر روکی۔ اسے ڈاکٹر کو دکھا کر واپس گھر آنے لگا۔ سارے راستے وہ خاموش رہا۔ عزت کو چوٹ لگنے پر رتابہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے سوج گئے تھے۔ گھر لا کر وہ اس پر ہمیشہ کی طرح برس پڑا۔ آج جو تماشا تم نے گھر میں اور باہر گاڑی میں کیا ہے نا، دل چاہ رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں میں۔ میری زندگی عذاب کر کے رکھ دی ہے تم نے۔ تھک گیا ہوں میں تمہیں ہسپتال سے لے جا کر۔ کبھی گر جاتی ہو، کبھی ہاتھ پاؤں زخمی کر بیٹھتی ہو، کبھی ڈر کر بے ہوش ہو جاتی ہو، اور ابھی خودکشی کی کوشش کر کے رہا سہا سکون بھی برباد کرنا چاہتی ہو میرا۔ آخر کیوں یار؟ آپ بھی مجھے ہر بار بچانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کیوں مجھے مرنے نہیں دیتے؟ وہ دانت پیس کر بولا، اتنی آسانی سے تو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ جو آگ تمہارے نام کی میری زندگی میں لگی ہے نا، اس میں تمہیں بھی جلنا ہوگا ساری عمر میرے ساتھ۔ اگر تم نے دوبارہ خودکشی کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں بچا تو لوں گا تمہیں کسی بھی قیمت پر، لیکن پھر میں ہر اس حد سے گزر جاؤں گا تمہارے ساتھ جن حدوں سے دور میں نے خود کو اب تک حد میں رکھا ہوا ہے۔ پھر تمہیں سمجھ آئے گی نامحرم سے محرم بننا کسے کہتے ہیں، اور اس میں بھی تمہارے لیے اذیت ہی ہے۔ رتابہ کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ وہ پلکیں جھپکاتی معصومیت سے عزت کو ایسے دیکھنے لگی جیسے کوئی بچہ بات نہ سمجھنے پر اپنے بڑے کو دیکھتا ہے۔ عزت سے اس کا آنکھوں میں سوال لیے اس طرح دیکھنا برداشت نہ ہوا۔ اس کے صبر کی رگیں چٹکنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر جانے لگا، لیکن جاتے جاتے پلٹا، تمہارا تھپڑ نہیں بھولا میں، اس کا حساب باقی ہے۔ نمل نرگس سے باتوں باتوں میں مایا کا ذکر کرنے لگی اور عزت کے ساتھ اس کے کلوز ہونے کی کہانی بھی سنائی۔ نرگس کچھ پریشان ہوئی، لیکن پھر بولی، مجھے عزت پر یقین ہے وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ امی، بات غلط ہونے کی نہیں ہے، مایا بہت شاطر لڑکی ہے۔ اس نے عزت کو اپنی طرف مائل کر کے رتابہ کو طلاق دلوا دی تو؟ نرگس کا دل زور سے دھڑکا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ امی، میں جب سے وہاں سے ہو کر آئی ہوں نا، مجھے ایک ہی خوف کھائے جا رہا ہے، کیا ہوگا رتابہ کا۔
عزت اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا امی، زیادتی میں اس کے ساتھ وہ ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اس کے لیے رتابہ کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ امی، آپ نے اچھا فیصلہ نہیں کیا، نہ رتابہ خوش ہے عزت سے نکاح کر کے، نہ عزت کو کوئی دلچسپی ہے اس رشتے میں۔ ایک چھت کے نیچے وہ دونوں بالکل اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ نرگس اسے پریشان دیکھ کر بولی، تم پریشان مت ہو، میں نے یہ فیصلہ اللہ پر توکل کر کے کیا ہے، اور اللہ کبھی بھی مجھے مایوس نہیں لوٹا سکتا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے جب چاہا وہ عزت کا دل موڑ دے گا رتابہ کی طرف۔ امی، کب تک اس تسلی کے آسرے میں رہیں گی آپ؟ 3 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اب تک تو عزت نہیں بدلا، آگے کیسے بدلے گا؟ اپنی زندگی کے کتنے قیمتی لمحات اس نے ضائع کیے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب مایا کے آنے کے بعد ان کا رشتہ زیادہ دیر چل سکے گا۔ نمل بیٹا، یہ بات تو تم اپنے ذہن سے نکال دو کہ عزت رتابہ کو چھوڑ سکتا ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس نے اگر چھوڑنا ہوتا تو بہت پہلے چھوڑ چکا ہوتا۔ چلے مان لیا کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا، لیکن دوسری شادی تو کر سکتا ہے نا، اس حق سے تو ہم اسے نہیں روک سکتے نا۔ آخر کو کب تک وہ اس طرح زندگی گزارے گا؟ جوان ہے امی وہ، اور جذباتی بھی، کب تک صبر کے کڑوے گھونٹ پیے گا؟ نرگس نمل کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ امی، آپ اسے بیٹی بنا کر رکھ لیتی، کہیں اور بیاہ دیتی، لیکن عزت کے سپرد نہ کرتی اس کو۔ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں چل سکتا۔ امی، وہ کبھی بھی رتابہ کو قبول نہیں کرے گا۔ نرگس نے نمل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، عزت جوان ہے، جذباتی ہے، جوشیلا بھی ہے، لیکن وہ صابر بھی بہت ہے۔ میں جانتی ہوں اس کو، اس سے بھی زیادہ۔ میری سپردگی سے وہ غافل تو ضرور ہے، لیکن دستبردار نہیں ہو سکتا۔ مجھے رب کریم پر بڑا بھروسہ ہے، اس نے ان دونوں کا نصیب ایک ساتھ لکھا ہے تو ان دونوں کو ایک بھی ضرور کرے گا، اور جب عزت کے دل سے بدگمانی کے بادل چھٹے تو رتابہ اس کی روح میں تحلیل ہو چکی ہوگی۔ امی، لیکن کب؟ ایسا نہ ہو عزت کی روح میں تحلیل ہونے تک رتابہ کی اپنی روح ہی نکل جائے۔ علی رتابہ اور عزت کو لے کر بہت پریشان تھا۔ کیا رشتہ تھا ان دونوں کے بیچ؟ عزت سے اس کی اتنی دوری دیکھ کر علی کا ذہن یہ قبول کرنے کو تیار نہ تھا کہ وہ عزت کی بیوی ہے۔ کچھ نہ کچھ راز چھپا ہے ان کے رشتے میں، یا کسی جھوٹ کی بنیاد پر یا کسی مجبوری کی بنا پر یہ رشتہ بنا کر رکھا ہے ان دونوں نے۔ عزت سے سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں، اور رتابہ تو اس دن کے بعد سے اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی، نہ وہ اس سے کچھ پوچھ سکتا تھا۔ آج سنڈے تھا، ان کی چھٹی تھی۔ عزت سو رہا تھا۔ مایا اٹھی اور مارننگ واک کے لیے جانے لگی۔ علی بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ مایا کا موڈ آج کچھ بہتر تھا۔ مایا، تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے یار۔ ہاں بولو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھے۔ یار پتہ نہیں یہ بات مجھے کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن ایک سوال نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ مایا اس کے منہ کی طرف دیکھ کر بولی، رتابہ اور عزت کو لے کر اپسٹ ہونا؟ ہاں یار، مجھے نہیں لگتا کہ رتابہ اس کی بیوی ہے۔ مایا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ یار جس دن بارش بہت تیز تھی، عزت اسے گود میں لیے کہیں باہر سے آ رہا تھا، آدھی رات کا وقت تھا، وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ صبح تم سے پہلے ہم دونوں کی منہ ماری ہوئی تھی، تم دونوں بھی لڑے تھے، لیکن کیوں؟ یار میں جب صبح اٹھا تو رتابہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی اس کے کمرے سے۔ وہ چلا رہی تھی کہ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، اور عزت کی مجھے صرف ایک بات سنائی دی کہ میں نفرت اور بدلے کی انتہا پر بھی تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ تمہیں اپنا ہم جسم کروں۔ مایا کے بوتل سے پانی پیتے ہاتھ رک گئے۔ وہ بے یقینی سے علی کو دیکھنے لگی۔ پھر عزت غصے سے باہر نکلا تو اس کے منہ پر تھپڑ کا نشان تھا جو یقیناً رتابہ نے مارا تھا۔ میں نے کمرے میں جھانکا تو رتابہ کا رات والا لباس نہیں تھا، وہ عزت کے کپڑوں میں تھی اور بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ مایا حیرت سے بولی، ایسا کیا ہو سکتا ہے یار کہ رتابہ اسے تھپڑ مارے گی؟ اس ڈرپوک سی لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے؟ وہ تھپڑ کھا سکتی ہے، مار نہیں سکتی۔
یار ان سب باتوں کو چھوڑو، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ مایا سر ہلا کر بولی، مجھے بھی یہی شک ہے۔ کوئی تو ایسا راز ہے ان دونوں کے بیچ میں جس نے ان دونوں کو اتنی نفرت کے باوجود ساتھ رہنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ علی مایا کو دیکھ کر بولا، کیسی نفرت؟ یار وہ اسے نہیں پسند، یہ کہتا ہے کہ اس کی ماں نے زبردستی شادی کی ہے اس کی۔ یا ضروری تو نہیں کہ اس نے تم سے سچ بولا ہو؟ مایا نے اسے مختصر لفظوں میں سارا قصہ سنایا۔ نہیں یار، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسد جیسا اتنا ہینڈسم اور اتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ بندہ کس طرح ایک لاوارث لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ زیادہ وقت تو میرا نہیں گزرا، لیکن میں نے آبزرو کیا ہے کہ وہ بزنس کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں میں بھی جا کر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، ہر چیز کو سرچ کرتا ہے، نظر میں رکھتا ہے۔ جو شخص کاروباری لین دین میں مکمل چھان بین کے بعد فیصلہ لیتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ وہ کسی کے کہنے میں آ کر لے لے؟ میں نہیں مانتا، سچائی کچھ اور ہی ہے ان کے رشتے کی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن محض شک کی بنا پر یہ سب سوچنا بھی بیکار ہے۔ لیکن ان دونوں کے آپس میں تعلقات اور معاملات دیکھے جائیں تو یقین واقعی نہیں ہوتا۔ مایا کی بات سن کر علی کے چہرے پر ابھی تک حیرت کے آثار تھے۔ یار اگر وہ واقعی بے سہارا یا مجبور ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے نا۔ مایا ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہوئی، نہ بابا نہ، تم ہی کرو اس کی مدد، مجھے تو وہ اپنی حرکتوں سے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ علی بھی اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مایا علی کی خاموشی پر بولی، ویسے مجھے عزت کے ساتھ ساتھ تم پر بھی حیرت ہو رہی ہے، اتنی ہمدردی تمہیں کیوں ہونے لگی اس سے؟ یار بات ہمدردی کی نہیں، تم نے کبھی اسے غور سے دیکھا ہے؟ کچھ ایسی خاصیت ہے اس میں کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ مایا کے واک کرتے قدم رکے، اس نے علی کی طرف دیکھا۔ اسے تو میں نے کبھی غور سے نہیں دیکھا، لیکن تم پر اب مجھے غور کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہارے ارادے مجھے کچھ اور ہی لگ رہے ہیں۔ علی اس کے گھورنے پر پزل ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی کہ کہیں اس نے تم پر کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر دیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہیں اسے تم پسند تو نہیں کرنے لگے؟ علی فوراً سٹ پٹا گیا، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مایا کو ہنسی آ گئی، کیا کمال کی ڈھیٹ لڑکی ہے وہ۔ اسد قابو میں نہیں آیا تو اب تم پر ڈورے ڈالنے لگی اور تم بے وقوفوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ یار پلیز، اتنا چیپ نہیں ہوں میں۔ تمہیں میں نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ بچ کے رہنا اس سے۔ اکثر سادہ اور معصوم صورت والے بہت بڑے دھوکے باز نکلتے ہیں۔ علی کی نظریں مسلسل رتابہ کی منتظر تھی، لیکن وہ 4 دن ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد ان دونوں کے سامنے نہ آئی۔ صبح بھی وہ اسد کا ناشتہ بنا کر اوپر چلی جاتی، رات کو بھی ٹیبل پر کھانا لگا ہوا ملتا ان کو، لیکن رتابہ نظر نہ آتی۔ اسد اب تک ان دونوں سے ناراض تھا۔ مایا نوٹ کر رہی تھی اسد کو، لیکن فی الحال خاموش تھی۔ اسد نے گلناز کو آواز دی، جاؤ رتابہ کو بلا کر لاؤ۔ کچھ دیر میں رتابہ اس کے سامنے تھی۔ علی کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی اور مایا کی اسد پر۔ ناشتہ کیا ہے تم نے؟ رتابہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ کل سے یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر کرو گی۔ اس نے سر اٹھا کر اسد کو دیکھا، وہ اسے آنکھوں کے اشارے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ علی رتابہ کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ مایا اسے ناشتے کی ٹیبل پر اسد کے ساتھ دیکھ کر بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ علی پوری کوشش میں تھا کہ کسی طرح وہ رتابہ سے بات کر لے، لیکن رتابہ اس کی طرف دیکھتی تک نہ تھی۔ اس نے کبھی اسد کے ساتھ بھی اسے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔